بات یہ چل رہی تھی کہ انشاء جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے کل کتنی چیزیں استعمال کرنی ہیں؟ 4 ذرائع اختیار کرنے. پہلی چیز کیا ہے جی؟ استماع، سننا. ٹھیک ہے جی. اور ہم دروس سن سکتے ہیں عرب مشائخ کے. ٹھیک ہے. کچھ کتابیں بھی ایسی آئی ہیں جو آڈیو کی شکل میں ساتھ سیڈیاں بھی ساتھ دے دیتے ہیں. جیسے ایک مشہور کتاب ہے العربیۃ بین یدیک. اس میں جو مکالمات وغیرہ وہ سی ڈی کی شکل میں وہ ساتھ بھی دے دیتے ہیں. آپ وہ ریکارڈنگ سن بھی سکتے ہیں. بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو سن بھی سکتے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں. عرب مشائخ کے دروس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا. تو سننا اور دوسری چیز کیا ہے؟ پڑھنا. ٹھیک ہے. اور پڑھنے میں نے عرض کیا آپ 2 چیزوں سے استفادہ کریں گے. 2 طرح کی کتابیں ہیں. ایک کتابیں وہ ہیں جو قواعد سے متعلق ہیں. کس سے جی؟ جس میں قواعد انشاء بیان کیے گئے ہیں اور اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ کس جملے کو آپ نے کس طرح بنانا ہے، کیا کیا اس کے اصول و ضوابط ہیں. جیسے معلم الانشاء، عربی کا معلم اور اس طرح کی دیگر کتابیں ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا. اس حوالے سے بات چل رہی تھی کہ دیکھیں بات چیت ہم نے کرنی ہے تو ایسی بے تکی بات نہ کریں کہ لو جی آج ہم 15 منٹ بات کر رہے ہیں تو بس جی بس کسی بھی موضوع پر شروع کر دیا اور بس پھر وہی ایک ہوتا ہے. بعض طلبہ بات چیت شروع کرتے تو ہیں لیکن ان کی بات چیت کئی فحالک سے آگے نہیں جاتی. وہ جو عربی کا ذوق ہے، سب سے پہلا آدمی سوال یہ کرتا ہے کہ کئی فحالک، وہ دوسرا کہتا ہے بڑے ہی اچھے لہجے میں کہ انا بخیر والحمدللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ عربی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو میں انشاءاللہ کتابیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کتب حوارات، ان سے استفادہ کرنا ہے. آپ نے ایک موضوع منتخب کرنا ہے کہ یار آج کے 15 منٹ کا یہ موضوع ہے، آج ہم فلاں موضوع پر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس موضوع پر آپ نے اس کتاب سے استفادہ کر لینا. ہر کتاب میں لگ بھگ آپ کو 30 سے 40 موضوعات مل جائیں گے. تو میں نے 4-5 کتابیں یہاں منتخب کی ہیں. ان میں سے تو آپ کو سینکڑوں موضوعات مل جائیں گے اور سینکڑوں موضوعات، ہر موضوع پر آپ کو 3 سے 4 صفحے کا مواد ملے گا. تو آپ ان میں سے جو چیزیں ہیں ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو جو ہے اپنے جملوں میں پھر بعد میں استعمال کریں گے. تو اگر مثال کے طور پر جیسے آپ تکرار کرواتے ہیں، جو اچھا تکرار کروانے والے کیا کرتے ہیں؟ پہلے یہ تیاری کرتے ہیں کہ آج ہمیں کیا تکرار کروانا ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ تو آپ نے پہلے تیاری کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جس طرح تکرار کے لیے پہلے تیاری کرتے ہیں کہ آج ہمارا فلاں موضوع ہے کہ یار یہ کتاب ہے، اس کتاب میں سے ہم فلاں موضوع کو ہم دونوں بھائی بیٹھ کر آپس میں بات چیت کریں گے. اس موضوع پر یہ الفاظ یاد کر لیے اور پھر کچھ نئے الفاظ آپ اپنے پاس سے اس موضوع پر بنا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس موضوع پر آپ کا وہ جو لفظ نیا آیا ہے، آپ کو وہ جملہ بنانا نہیں آ رہا یا وہ لفظ آپ کو نہیں آ رہا، تو آپ ان کتابوں سے، لغات سے، قاموس سے استفادہ کر کے اس لفظ کو سیکھ سکتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، سوال پیدا ہوگا. کئی جگہ آپ اڑ جائیں گے تو یہ چیز ہوگی آپ کے ذہن میں، آپ کے سیکھنے کے لیے جو معاون ہوگی کہ آپ آگے چل سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں اور مزید ترقی کر سکتے ہیں. ایک انسان کے ذہن میں سوال ہی نہ پیدا ہو، سوال پیدا ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اگر سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا اور اس کو دل میں یہ طلب ہی نہیں پیدا ہو رہی کہ یہ جملہ مجھے نہیں آتا، تو پھر وہ اس کو کائنات کی کوئی طاقت بھی اس کو وہ جملہ نہیں سکھا سکتی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو پہلے آپ جب بات چیت کریں گے اور پھر موضوع منتخب کر کے پھر بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا بھرپور قسم کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ پہلی کتابیں میں نے آپ سے عرض کی، یہ وہ ہے جو کتب حوارات ہیں، گفتگو اور بات چیت کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 6 کتابیں یہاں منتخب کی ہیں اور یہ 6 کی 6 تقریباً میں نے دیکھ رکھی ہیں اور بہت ہی اچھی اور مفید کتابیں. اور کئی کتابیں ایسی ہیں جو باقاعدہ بہت سے مدارس میں شامل نصاب ہیں اور میں نے بذات خود ان کو پڑھایا ہے کتابوں کو، اور طلبہ بڑی تیزی سے ان سے سیکھتے ہیں. یہ پہلی جو 2 کتابیں ہیں نا جی، لغت المسلم اور العربیۃ المعاصرہ. لغت المسلم اور العربیۃ المعاصرہ، یہ شیخ موسیٰ عراقی دامت برکاتہم جو کراچی میں ماشاءاللہ عربی زبان کے حوالے سے بڑی بھرپور محنت فرما رہے ہیں. مدرسہ ابن عباس میں ان کا سالانہ ایک سال کا کورس بھی ہوتا ہے
مدارس کے طلباء کے لیے، تو وہ بڑا ہی ایک علمی کام کر رہے ہیں اور طلباء کے لیے بہت ہی مفید کتابیں تیار کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر ان کی جو کتابیں ہیں ان میں حوارات ہوتے ہیں، وہ گفتگو کرنے کے لیے وہاں ان کے ہاں یہ پابندی ہے کہ آپ کو عربی زبان میں بات کرنی ہے، تو ظاہر ہے جب عربی زبان میں بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے عربی زبان میں یہ آنا بھی چاہیے کہ بھئی اس لفظ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے اس کے لیے طلباء کے لیے کتابیں تیار کی ہیں۔ تو ان کی کتابیں اگر آپ خرید لیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لغت المسلم، العربیۃ المعاصرہ، ان میں حوارات، مکالمات ہیں، اس کے اندر مختلف موضوعات پر مکالمات ہیں، آپس میں بات چیت ہے، ایک ساتھی جو ہے نا وہ سوال کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اپنے موضوع کے انتخاب میں۔ کس میں جی؟ یہ بھائی تو سو گئے، اچھا جاگ رہے، ٹھیک ہے، ذرا بات ساتھی کہہ رہے ہیں یہ مشکل موضوع ہے نا، تو بہرحال تو یہ موضوع کے انتخاب میں توجہ فرمائے ذرا، موضوع کے انتخاب میں آپ کو ان کتابوں سے بڑی مدد ملے گی۔ العربیۃ بین ایدیک میں نے عرض کیا، یہ بالکل ہی ابتدائی سطح سے شروع کرتی ہے، بالکل مبتدی طلباء کے لیے، بالکل جو مبتدی ابتدائی سطح میں جو حتیٰ کہ ان پڑھ ہے، بالکل عربی سے بالکل نابلد ہے، وہ بھی اگر عربی زبان سیکھنا چاہے تو یہ جو کتابیں اس کے 3-4 جز ہیں، العربیۃ بین ایدیک، یہ بالکل ابتدائی لیول سے شروع کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ اس لیول پر نہیں ہے کہ جملے خود بنائیں وغیرہ، تو یہاں اس کتاب سے آپ استفادہ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جو ہے جملے بالکل آغاز سے اس سے بنائیں، اور پھر یہی کتاب میں نے عرض کیا آڈیو میں بھی دستیاب ہوتی ہے، ساتھ ہی آپ ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بول بھی سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں کتاب کو۔ اسی طرح دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، یہ عرب کی تیار کردہ ہے، تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ عرب ممالک سے تیار کی ہوئی ہے تو اس لیے اس کے اندر زیادہ قواعد سے کوئی بحث نہیں ہے، زیادہ تر اس کے اندر مکالمات ہیں، بات چیت ہے، اور انہی بات چیت کے حوالے سے اس میں یہ اچھا انداز ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے ایک مکالمہ دے دیا آپ کے سامنے، تو مکالمہ دینے کے بعد جو ہے آپ نے کوئی صیغہ تبدیل کرنا ہے، کچھ الفاظ میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہے، تو آگے پھر یہ کچھ تبدیلیوں کے لیے کچھ مشورے دے دیتے ہیں کہ آگے اگر اس کو آپ اپنے مطابق جملے کو تیار کرنا چاہیں، اپنے حساب سے ڈھالنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جدید عربی ایسے بولیے، آپ رات میں سے بہت سے ساتھیوں کا اس سے تعارف ہوگا، جو ہمارے القاموس الوحید کے مصنف ہیں مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی یہ تصنیف ہے اور بہت ہی مقبول ہے، بہت ہی مقبول ہے، شاید اس کے کئی ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہو چکے ہوں گے، کئی ہزار کی تعداد میں۔ اس سے طلباء بڑی آسانی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک موضوع لیتے ہیں، اس موضوع پر پہلے یہ الفاظ کا ذخیرہ آپ کو یاد کرواتے ہیں، ایک الفاظ کا ذخیرہ دیتے ہیں، بھی نئے الفاظ اس موضوع پر جو آپ کو درکار ہے وہ یہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس موضوع پر یہ مکالمہ دے دیتے ہیں۔ تو جو کرنا چاہے اس کے لیے یہ بھی بالکل جو ہے انہوں نے آسان بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح اہم الحوارات والعبارات فی اللغۃ العربیہ، یہ جامعہ فریدیہ کے کوئی استاد محترم ہیں، انہوں نے اس کتاب کو تیار کیا ہے، تو یہ کتابیں جو ہے نا آپ اپنے طور پر لے سکتے ہیں، یہ موبائل میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، کمپیوٹر میں بھی دستیاب ہیں۔ یہ سب وہ کتابیں ہیں جو سکین شدہ ہیں، آپ جو ساتھی موبائل استعمال کرتے ہیں، اول تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کر ہی رہے ہیں تو اس کام کے لیے استعمال کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ جن کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں موبائل سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ کتابیں ہیں جن کا میں مختصر تعارف پیش کیا، اور دوسری آخری جو چیز ہے وہ ہے کتابت۔ دیکھیں اصل جو انشاء ہے وہ تو کتابت ہی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ انشاء کیا ہے؟ کوئی چیز پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ انشاء کا تعلق تکلم گفتگو سے بھی ہے، انشاء کا تعلق آپ کی خطابت اور آپ کے بیانات تقریروں سے بھی ہے، اور انشاء کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ ہے لکھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اکثر و بیشتر جب انشاء کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد لکھنا ہی ہوتا ہے۔ اردو زبان میں بھی منشی کسے کہتے ہیں؟ کاتب کو کہا جاتا ہے۔ تو لکھنا جو ہے وہ انشاء کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو لکھنے کے ہمیں لکھنے میں کیسے مدد مل سکتی ہے، اس پر میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا۔ دیکھیں لکھنے کے سب سے جو ہمیں زیادہ مشکل پیش آتی ہے، لکھنے میں پیش آتی ہے کہ ہم جناب جی کوئی پرچہ ہے وہ عربی میں کیسے حل کریں، کسی موضوع پر ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے کوئی مضمون لکھنا ہے کسی عربی زبان میں کسی موضوع پر، ہم اس کو کیسے تیار کریں اور اپنے اندر یہ قابلیت کیسے پیدا کریں کہ ہم کسی موضوع پر عربی زبان میں لکھ سکیں۔
تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ یہ آپ بالکل جس طریقے سے میں نے آپ سے عرض کرنا ہے انشاءاللہ، اگر آپ اس ترتیب سے لے کر چلیں گے تو آپ انشاءاللہ غیر محسوس انداز میں مضمون نگاری بھی سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، بالکل ابتدائی سطح سے اگر آپ بس ایک مرتبہ ہمت فرما لیں اور انشاءاللہ آپ لکھنا شروع کر دیں، اور جب لکھنا آپ شروع کریں گے تو رفتہ 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 اگر اس ترتیب کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کے لیے مضمون لکھنا عربی زبان میں کوئی مشکل نہیں رہے گا، اور پھر آپ اس کو جہاں چاہیں شائع بھی کروا سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلا قدم ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا، مطالعہ کرنا ہے نا، پڑھنا، سننا، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کیا کرتا ہے، اپنے اندر کچھ علمی مواد محفوظ کرتا ہے. تو اگر آپ ایک اچھا رائٹر بننا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں آپ اچھے جملے بنا سکیں، کچھ اچھا لکھ سکیں، تو آپ کو اس کے لیے پہلے مطالعہ کرنا ہوگا. پہلے کیا کرنا ہوگا؟ مطالعہ. لکھنے کی ابتدا قلم سے نہیں ہوتی، لکھنے کی ابتدا پڑھنے سے ہوتی ہے. لکھنے کی ابتدا کس سے ہوتی ہے جی؟ میں نے عرض کیا کہ برتن سے وہی نکلے گا جو برتن میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے جی، لہذا آپ جب لکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھے لکھاری بننا چاہتے ہیں، عربی زبان میں کوئی مضمون وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ پڑھنا شروع کریں. اور میں نے کتابیں بھی عرض کر دی آپ سے، کتب قواعد بھی بتا دی اور کتب اہل قلم بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ آسان کتابوں سے استفادہ کریں اور آپ ان کو پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے نقل اور اقتباس. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے جی؟ نقل کرنا. صرف آپ اپنی کوئی ڈائری بنا لیں، اپنی کوئی کاپی بنا سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی واقعہ اچھا لگتا ہے آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی لمبا چوڑا واقعہ ہی لکھیں. ٹھیک ہے، کہ بھائی اچھا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پہلے لکھا تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ کیوں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ ضروری نہیں کہ کوئی لمبا چوڑا واقعہ ہی لکھیں. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کوئی جملہ اچھا لگا، کوئی بات اچھی لگی ہے، آپ کو کوئی نصیحت اچھی لگی ہے، کوئی مختصر جملہ، کوئی مختصر تعبیر جو آپ کو اچھی لگی، آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آئی، آپ اس کو اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کر لیں. کوئی جملہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ میرے جملے میں استعمال ہونا چاہیے، میرے مضمون میں آنا چاہیے کہ یہ میں فلاں موضوع پر لکھوں گا تو میں اس جملے کو استعمال کر سکتا ہوں، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو یہ جو بڑے بڑے خطیب حضرات نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے رائٹر آپ کو نظر آتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، یاد رکھیں کوئی بھی رائٹر ساری تحریر خود نہیں لکھتا. کوئی بھی بڑے سے بڑا خطیب ہے ساری تقریر خود سے تیار نہیں کرتا، بلکہ کچھ وہ پڑھ کے استفادہ کرتا ہے، کچھ اس نے کسی کی تقریر، کسی کا کوئی جملہ سنا تھا اس کو نقل کرتا ہے، کرتے کراتے اس کے بعد ایک اچھا گلدستہ جمع ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یہی آپ کو بھی کرنا ہے. تو آپ پہلے مطالعہ کریں. آپ کو پہلے کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے. اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کوئی حاصل مطالعہ، ہاں جی، حاصل مطالعہ منتخب کر سکتے ہیں کہ یار آج فلاں بات اچھی لگی ہے مجھے مطالعے میں. اسی طریقے سے کوئی نصیحت آپ نے پڑھ لی، کوئی واقعہ آپ نے پڑھ لیا، کوئی اثر انگیز بات آپ نے پڑھی ہے جو آپ کو اچھی لگی، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ عادت بنا لیں. آپ اپنا ٹائم آپ نے منتخب کیا کہ یار یہ میں نے روزانہ کے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ لکھا کرنا ہے. آپ کو اپنی کوئی بات یاد نہیں آ رہی یا اپنی کوئی تحریر آپ کی آج تیار نہیں ہے، آپ کوئی بات نقل کر دیں کہ یار یہ بات آج کی اچھی ہے، چلو مطالعے میں سے اس کو نقل کرتے ہیں اپنے پاس اپنی کتاب میں. ٹھیک ہے جی. اور اہل علم نے تو اس کا یہ طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی ڈائری کو مختلف حصوں میں منتخب کر لیں، مختلف موضوعات پر. کس پر جی؟ مختلف موضوعات پر. آپ کی ڈائری مثلا 20 موضوعات پر مشتمل ہے. یہ جناب جی سیرت ہے، یہ سیرت کے متعلق ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تاریخ ہے، یہ متفرقات ہے، ٹھیک ہے، یہ نحوی چٹکلا ہے، یہ کوئی بلاغت کا جملہ ہے، یہ کوئی نصیحت ہے، اثر انگیز بات ہے، یہ فکر آخرت دلانے والی بات ہے. آپ اس انداز میں اپنی ڈائری کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کے اندر متعلقہ جگہوں میں ان جملوں کو لکھتے چلے جائیں. حاصل مطالعہ یہی ہوتا ہے. اور آپ کو لکھتے وقت شاید نہ لگے کہ یار یہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن جب آپ کی کاپی تیار ہوگی اور کچھ صفحے تیار ہو جائیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور دوسرے بھی اسے استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلے مرحلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نقل کرنا ہے. دیکھیں جتنے بھی اچھے رائٹر گزرے ہیں انہوں نے اتنا مطالعہ کیا ہوا ہے کہ یقین مانیے کہ گھنٹوں وہ روزانہ مطالعہ کرتے ہیں. احسان دانش کی آپ سوانح حیات پڑھیں. احسان دانش بڑے ہی ایک مزدور اور بڑی لوور طبقے سے تعلق رکھنے والے شاعر گزرے ہیں اور بہت بڑے ادیب ہیں. تو ایک جگہ انہوں نے اپنی سوانح میں لکھا ہے کہ میں روزانہ 400 صفحات کا مطالعہ کرتا تھا.
اردو لٹریچر میں نے کتنا پڑھا روزانہ؟ یومیہ 400 صفحات کہتے ہیں میری عادت تھی، یومیہ 400 صفحات. کہنا آسان ہے. کہتے میں لائبریری میں چلا جاتا تو وہاں کا دروازہ بند کروا دیا کرتا تھا کہ اگر بریک ٹائم جو ہے ملازم نے کہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے یار جاؤ، باہر سے چلے جاؤ، دروازہ لگا کے چلے جاؤ، اندر کتابیں ہی ہیں استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ مطالعہ جتنا زیادہ کریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں لکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم سے جملہ نہیں بنتا، یا ہمارے جملے بے جان ہیں، ان کے اندر کوئی چاشنی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے ادب کا ذخیرہ نہیں ہے، ہم نے مطالعہ ہی نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ کہ ہمارے جملے میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ جو کسی کے پر اثر انداز ہو سکے. اس پر انشاءاللہ آگے چل کر بات کریں گے، لیکن بہرحال آپ کو سب سے پہلے نقل کرنا ہے، اقتباس کرنا ہے، مبتدی کا کام یہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ آپ جب اپنی تحریر تیار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی تحریر کس طرح تیار کرنی ہے؟ اپنی تحریر تیار کرنے میں چلو بھائی آپ کو 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے اپنی تحریر میں کہ آپ کو مضمون، ایک نیا مضمون بنانا ہے نا. ایک آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو مضمون کے تو بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں جو میں آگے چل کے آپ سے عرض کروں گا، لیکن آپ سب سے پہلے ترجمہ کریں. اگر آپ نے پہلے مضمون نہیں لکھے، مضامین نئے سرے سے آپ نے پہلے کبھی تیار نہیں کیے، اور آپ درجہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ اس سطح کے طالب علم ہیں، تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو پہلے سے جو عبارت لکھی جا چکی ہے، ایک رائٹر نے وہ عبارت بنا دی ہے آپ کے لیے، آپ کو بس اس کا ترجمہ کرنا ہے. دیکھو ترجمہ کرنے میں یہ آسانی ہے کہ آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ یار میں موضوع کون سا منتخب کروں، پھر میں جملہ کیسا بناؤں، پھر میں جملہ اسمیہ بناؤں یا جملہ فعلیہ بناؤں، یا کس طرح کا جملہ بناؤں. سمجھے نہیں بات؟ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، لکھی ہوئی عبارتیں ہیں، آپ نے صرف اور صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے. اگر آپ شروع سے ہی اس چکر میں پڑھیں گے نا کہ یار میں توحید پر مضمون لکھوں گا، میں سیرت پر مضمون لکھوں گا، تو یقین جانے آپ تھک جائیں گے اور پھر آپ چھوڑ دیں گے اس کو. نہیں، ترتیب یہ نہیں ہے. ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ کو ترجمہ کرنا ہے. پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ترجمہ کرنا ہے. ایک تیار شدہ مضمون کو آپ نے عربی زبان میں لے کے جانا ہے، اور اس میں بھی ترتیب یہ ہے کہ آپ پہلے پورے مضمون کا ترجمہ نہیں کریں گے، آپ جملوں کا ترجمہ کریں گے. اسی لیے میں نے آپ سے نماز سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ جو ہمارے اکابر کی جو انشاء سکھانے والی جو کتابیں ہیں وہ بے مثال ہے، بے مثال ہے. وہ آپ کو جناب موصوف صفت سے لے کے جائیں گے. موصوف صفت، مرکب غیر مفید سے موصوف صفت، مرکب اضافی، اس کے بعد جناب مبتدا خبر، اور کچھ اور کوئی تیسری چیز نہیں. ٹھیک ہے نا جی. مبتدا خبر ہے، اس کے بعد پھر آہستہ 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 آپ کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں مضمون لکھنے کی طرف یا لمبے جملوں کی طرف. ٹھیک ہے نا جی. تو پہلے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اور ترجمہ جملوں کا کرنا ہے. کس کا کرنا ہے جی؟ تو اس کے لیے آپ کوئی بھی کتاب جو اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے پہلے، معلم الانشاء وغیرہ یا عربی کا معلم، اس طرح کی کتابیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، آپ وہی لے لیں. اگر آپ نے نہیں پڑھی تب بھی آپ وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ انہی کو لے کے آپ صرف اردو لے لیں اور آپ ان کا ترجمہ خود سے کرنا شروع کریں. آہستہ 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 آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی جمع ہو جائے گا، اور آپ کو جو انشاء کے جو قواعد ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ جو صرف نحو کے اندر آپ نے میں نے عرض کیا قواعد پڑھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے صرف یاد کرنے کے لیے پڑھے تھے، نحو یاد کرنے کے لیے پڑھے تھے، اب وہ قواعد لکھتے وقت آپ کے ذہن میں جب آئیں گے تو لکھتے وقت آپ ان کا اہتمام کرنا شروع کریں گے، اور اس میں قدم قدم پہ آپ کو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. آہستہ آہستہ آپ کے جملے بہتر ہونا شروع ہوں گے. تو آپ جملوں کے ترجمے کریں. جملوں کے ترجمہ کرنے کے بعد آپ ذرا بڑی عبارت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ جو معلم الانشاء ہے یہ اسی انداز میں تیار کی گئی ہے. حصہ اول میں انہوں نے بتایا کہ ہم تو حصہ اول میں ہم نے انشاء کروائی ہی نہیں ہے، نام معلم الانشاء ہے. حصہ اول میں تو ہم نے بچوں کو ترجمہ کروایا. کیا کروایا جی؟ ترجمہ کروایا ہے. مضمون تو لکھنا ہم نے ان کو مشق کروائی نہیں. کہیں کہیں مضمون آ جاتا ہے تو جناب جی استاد محترم پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں کہ یہ آج مضمون دے دیا استاد نے کہ اپنے دارالاقامہ پر 10 جملے لکھ کر لاؤ. بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ابھی آپ اس لیول میں ہیں کہ آپ کو لکھا لکھایا ملے گا، آپ اس کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ آپ کا کام ہے مضمون تیار کرنا. ٹھیک ہے جی. جب آپ ترجمہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں تو اب آپ کا اگلا لیول یہ ہے کہ آپ ترجمہ، اچھا جی یہ تو چلے ہو گئے، میں نے آپ سے عرض کیا یہاں 4 کتابیں میں نے منتخب کی ہیں. دیکھیں ذرا، معلم الانشاء حصہ اول، عربی کا معلم، یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت ہی لاجواب کتاب ہے، اور کئی مدارس میں شامل نصاب ہے. الطریقۃ العصریہ
اور اسی طریقے سے تسہیل الادب شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مرتب کی ہے، اور اس کتاب کے ساتھ آپ زیادتی بھی بہت کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہدایت النحو کے جو ہے وہ تتمے کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے بچے اس سے بھرپور استفادہ نہیں کرتے، تو اس لیے بہرحال تو ان کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پکا پکایا لکھا لکھایا کام مل جائے گا، آپ کو بس ترجمہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ بس اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو اس میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آگے جو ہے مضمون اپنا تیار کرنا ہے۔ مضمون کیسے تیار کرنا ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں، کہتے ہیں ابتدا میں موضوعات، آپ ایسے موضوعات منتخب کریں گے جو کوئی بڑے علمی اور دقیق موضوع نہیں ہوگے۔ ابتدا میں آپ توحید پر، سیرت پر، تفسیر پر، یا کوئی شخصیات پر، احوال پر، ان موضوعات پر نہیں لکھیں گے، روزمرہ کے موضوعات پہ لکھیں گے۔ ابتدا میں آپ کن موضوعات پہ لکھیں گے جی؟ یہ روزمرہ کے موضوعات جو آپ پر گزر رہی ہے، جو آپ کو مضمون بنانا نہیں پڑے گا، آپ کا مضمون بنانا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ آپ کا روزمرہ کا واقعہ ہے۔ جیسے صبح سے شام تک کا معمول، صبح شام تک کا معمول، آپ یہاں تشریف لائیں، یہ آپ لے جا کر عربی زبان میں قلم بند کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ پر گزری ہے، آپ کو بنانا کچھ نہیں پڑے گا، آپ کے دماغ میں وہ واقعہ چلتا چلا جائے گا۔ بس آپ ایک دفعہ ہمت کریں، قلم پکڑیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر آپ ترجمے کے مرحلے سے فارغ ہو چکے ہیں اور آپ چھوٹا موٹا مضمون بنا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اس مرحلے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ روزمرہ کے موضوعات منتخب کرنے، آسان موضوعات جن پہ آپ کو مطالعہ نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا جی؟ مطالعہ نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو 5 منٹ کی تقریر سیرت النبی پہ کرنی ہو اردو زبان میں، 5 منٹ کی تقریر سیرت النبی پہ آپ کرنا چاہتے ہیں، کس میں؟ اردو زبان میں، یقین جانیے ہو سکتا ہے آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے مطالعہ کرنا پڑے۔ کیا خیال ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے آپ مطالعہ کریں گے، پہلے تو آپ یہ سوچیں گے سیرت کا کون سا پہلو منتخب کروں گا، پھر اس میں آپ مختلف واقعات کو جمع کریں گے، الفاظ بنائیں گے، اس میں کاٹ چھانٹ کریں گے، یہ اردو زبان میں آپ کو اس میں اتنا وقت لگ جائے گا۔ تو یہ عربی زبان کے مضمون کا مرحلہ بہت بات کا ہے۔ پہلے آپ کو جب مضمون تیار کرنا ہے، روزمرہ کا کوئی واقعہ لے کے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب آپ روزمرہ کا کوئی واقعہ لے لیں گے، اس سے اگر آپ لکھنا شروع کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مضمون تیار شدہ آپ کو مل جائے گا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے، آپ رات کو ڈائری لکھ سکتے ہیں عربی زبان میں، آج کا فلاں واقعہ جی، آج یہ واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے؟ کوئی واقعہ آپ کو بنانا نہیں پڑے گا اس کے اندر۔ کوئی سفر نامہ، آپ اپنے سفر کی کوئی حال لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کے متعلق کوئی تاثر لکھ سکتے ہیں کہ فلاں شخصیت سے ملا ہوں میں، اس کو میں نے ایسا پایا کہ جی فلاں بات چیت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو واقعہ پکا پکایا تیار شدہ مل گیا ہے، آپ نے بس اس کو، یہ بھی ایک طرح کا ترجمہ ہی ہے، یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ ترجمہ ہی ہے، لیکن ترجمے سے تھوڑا سا بہتر کہ آپ کچھ نہ کچھ موضوع اپنے دماغ سے تیار کر رہے ہیں جو آپ کے اوپر گزری ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد جو ہے یہ آسان موضوعات ہیں، جیسے دیکھیے الیومیہ، آپ ڈائری لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تحلیل الشخصیات، مختلف شخصیات کا آپ تعارف کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے استادوں کا تعارف کروا سکتے ہیں کہ جی میرے فلاں استاد محترم ہیں، ان کے اندر فلاں خوبی پائی جاتی ہے، ایسے سبق پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک صفحے پر آپ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں، سفر لکھ سکتے ہیں، وصف المباریات، آپ اپنے کسی میچ کا حال لکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ میچ میں مشکل نہیں ہو جائیں گے الفاظ؟ تو میں نے جو آپ کو پیچھے کتابیں بتائی ہیں نا، پیچھے کتابیں آپ کو بتا کر آیا ہوں میں، ان میں میچ کے احوال سے متعلق کافی موضوعات آپ کو ملیں گے، اہم الحوارات میں آپ کو مل جائے گا، اور بھی کئی کتابوں میں جو اس طرح کے موضوعات پر آپ کو وہاں مل جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو وہاں سے آپ مواد منتخب کر سکتے ہیں، الفاظ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ میچ تو اکثر ساتھی کھیلتے ہیں، اثر کے بعد کھیلنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کبھی اچھا میچ جیت لیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بری ہوئی ہو کسی دن، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے وہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تقاریر الدروس، یہ کتنا آسان کام ہے۔ آپ سبق پڑھ رہے ہیں، استاد محترم نے فلاں سبق پڑھایا ہے، ہمارے اساتذہ تو ہمیں بتاتے کہ جی ہمیں استاد تقریر لکھوایا کرتے تھے اردو میں، تو ہم ساتھ ساتھ عربی میں منتخب اس کو قلم بند کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے اساتذہ اس طرح سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خیر یہ تو ایک بڑا اعلیٰ ملکہ ہے، لیکن آپ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ تکرار کر لیا، سمجھ لی بات، خوب اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی، اسی کو عربی میں لکھ لیا۔ اور میں عرض کر دوں کہ اگر آپ عربی میں پیپر حل کرنا چاہتے ہیں، اور بھائی وفاق نے تو لازم کر دیا، ٹھیک ہے؟ ایک سوال وفاق نے کیا کر دیا؟
لازم کر دیا، آسان طریقہ ہے، آپ کو کوئی پریشان نہیں ہونا. آپ تکرار سے فارغ ہوئے، تکرار کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ساری بحث سمجھ لی ہے. ایک مسئلہ یا ایک اس کا جو موضوع ہے آپ اس کو جو ہے بعد میں منتخب کر کے آپ اس کو عربی میں منتقل کر دیں. سمجھے؟ یہ کچھ موضوعات وہ ہیں جس میں آپ کو توجہ نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو ایک زیادہ محنت کر کے آپ اس کو پریشان نہیں ہوگے کہ یار میں اس موضوع کو لکھوں کیسے، اس پہ مطالعہ کیسے کروں. ٹھیک ہے جی. تو پہلا مرحلہ کیا ہے جی مضمون لکھنے کا؟ لکھنا. آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک بھائی نے یاد رکھ لیا ہے، مطالعہ کرنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ مطالعہ. دوسرا، مطالعہ کر لیا، اب اس کو مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے کوئی اقتباس نقل کرنا ہے، جس میں کچھ بھی تیار نہیں کرنا. آپ نے کوئی کاٹ چھاٹ کر کے فلاں جملہ آپ کو پسند آیا، آپ اس کو اپنے پاس حاصل مطالعہ میں لکھ سکتے ہیں، اپنی کاپی میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تیسرا مرحلہ کیا ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی، بول رہے ہیں لیکن صرف ہونٹ ہل رہے ہیں. نہیں، یہ تو اس میں آ گیا نا. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے مضمون کی طرف آ جائیں. اس میں آپ کو ترجمہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ترجمہ. چھوٹے چھوٹے جملے، مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت، آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو جو ہے یہ ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کسی بڑے مضمون کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کسی بڑے مضمون کا اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو نا تو اردو ایسی منتخب کریں جو بالکل آسان ہو. اور اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اردو سے اگر آپ عربی بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کی کتابیں لے لیں. جو کتابیں کس کے لیے لکھی گئی ہیں؟ بچوں کے لیے. آسان فہم، صحابہ کے واقعات پر یا کہانیاں لکھی گئی ہیں جو بچوں کے لیے لکھی جاتی ہیں نا، اس میں پیچیدہ نہ باتیں ہوتی ہیں نہ پیچیدہ افکار ہوتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا آپ ترجمہ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر جب ترجمہ کرنے کے بعد آپ اگلا مرحلہ آئے گا آپ کا اپنا مضمون. آپ خود سے مضمون تیار کریں اور اس میں بھی وہ موضوعات پہلے منتخب کریں کہ جو روز مرہ کے ہیں، جس کے لیے زیادہ بھاری بھرکم مطالعہ کرنے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی، جیسا کہ میں نے یہ موضوعات آپ کو بتائے. اس کے بعد مضمون کس طرح بنا سکتے ہیں؟ یہ جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں یہ عربی زبان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر زبان کے لیے ہے. آپ اگر اردو میں بھی، کئی ساتھیوں کا ذوق ہوتا ہے وہ اردو کی مضمون نگاری سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اردو میں مضمون تیار کرنا ہے تو کیسے تیار کریں. تو دیکھیں بات آتی وہیں سے ہے کہ آپ کو پہلے مطالعہ کرنا ہے، مطالعے کی عادت ڈالنی ہے اردو زبان میں. اس کے بغیر آپ اردو میں بھی مضمون نہیں لکھ پائیں گے اچھے انداز کا جو کسی طرح اثر انداز ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال ان سب مراحل سے آپ فارغ ہو گئے. اگر آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں اردو میں یا عربی میں تو اس کے مراحل یہ ہیں. یہ 4 مراحل ہوتے ہیں جس میں آپ 4 مرحلوں میں کوئی بھی مضمون آپ تیار کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع پر. ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام ہوتا ہے مواد کو جمع کرنا. پہلا کام کیا ہے؟ مواد کو جمع کرنا. آپ کے پاس مختلف کتب ہونی چاہیے. آپ اس موضوع پر، سیرت النبی پر آپ لکھنا چاہتے ہیں جی 10 منٹ کی تقریر ہے، یا آپ کوئی 5 صفحے کا 4 صفحے کا کوئی مضمون تیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے کیا کرنا ہے؟ سیرت النبی کی کتابوں سے استفادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کتب کو دیکھنا ہے. کسی رسالے میں کوئی مضمون چھپا ہے اس کو دیکھنا ہے. انٹرنیٹ سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، وہاں سے سرچ کر کے مختلف. اور ہمارے بعض کرم فرماؤں نے مکتبے تیار کیے ہیں جیسے مکتبہ جبریل وغیرہ ہے، اس سے موضوعات کی تیاری ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ایک الگ طریقہ ہے کہ اس سے آپ استفادہ کیسے کریں گے. اسی طرح آپ خود غور و فکر کر سکتے ہیں، مرتب کر سکتے ہیں اپنے ذہن سے. سوچ سکتے ہیں آپ نے کوئی واقعہ سنا ہوگا فلاں موقع پر، اللہ کے نبی کا واقعہ کوئی سنا ہو وغیرہ، اور مذاکرہ کر سکتے ہیں کسی سے، کسی استاد سے بات کر سکے یار اس موضوع پر میں لکھنا چاہتا ہوں تو، یا کسی دوست سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر مجھے مواد کیسے مل سکتا ہے، میں کیا منتخب کروں. تو پہلا کام کیا ہوتا ہے مضمون نگاری کے لیے؟ مواد کو جمع کرنا. پہلا کام کیا ہے؟ مواد کو جمع کرنا. اور اس کے بعد کام ہوتا ہے ترتیب و تنسیق، اس مواد کو مرتب کرنا. دیکھیں مضمون یوں نہیں شروع ہو جاتا کہ بس سیرت النبی پر موضوع ہے تو الف سے لے کے یا تک، پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک، پہلی سطر سے آخری سطر تک یوں مضمون تیار ہو جائے گا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. مضمون کے کچھ حصے ہوتے ہیں جس کو میں نے عرض کیا. پہلے تمہید ہوتی ہے. پہلے کیا ہوتی ہے جی؟ تمہید. پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے مضمون کا؟ تمہید. اور دوسرا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ مضمون، اصل جو عبارت ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اور وہ ایک نقطہ بھی ہو سکتا ہے، 2 3 4 5. ٹھیک ہے. سیرت النبی کے 4 پہلو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں
5 ہیں, 6 ہیں, 10 ہیں, 12 ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارا آپ کی اصل باڈی ہے مضمون کی آپ کی, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا اصل مضمون ہے. تو ہر نقطہ آپ ایک الگ پیراگراف میں بیان کر سکتے ہیں, ہر نقطہ آپ کا ایک الگ موضوع ہے. اور آخر میں حاصل, اس کا خلاصہ اور اس کے نتائج, ٹھیک ہے جی. یہ 3 حصے ہوتے ہیں آپ کے مضمون کے. کتنے حصے ہوتے ہیں؟ مین مرکزی جو حصے ہیں وہ 3 ہیں. پہلے آپ نے تمہید دینی ہوتی ہے, اس تمہید کو تیار کریں, اس کے بعد موضوع کو آپ حصے کر لیں. توجہ ہے جی؟ موضوع کو آپ کیا کر لیں جی؟ حصے منتخب کر لیں کہ جناب جی میں جو ہے سیرت النبی پر کوئی مضمون لکھ رہا ہوں, تو سیرت النبی کے آپ حصے کر سکتے ہیں. شروع میں آپ نے تمہید قائم کرنی ہے. تمہید میں کیا آئے گا کہ میں ایک مضمون بنا رہا ہوں, آپ کو ایک خاکہ دے رہا ہوں کہ تمہید میں یہ آئے گا کہ جی اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا نظام کیسا چل رہا تھا, دنیا جو ہے کس تباہی کے کنارے پر تھی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ تمہید جب مکمل ہوگی, اس کے بعد پھر آپ اللہ کے نبی کی پیدائش سے آپ کی پیدائش کا حال ایک پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں. پھر آپ جوانی کا, اللہ کے نبی کی جوانی کا حال جو ہے دوسرے پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں. پھر جس انداز سے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. پھر آپ پر جو مشکلات آئیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. مکی زندگی کے احوال کا خلاصہ ایک پیراگراف میں بیان کر سکتے ہیں. پھر ہجرت کو آپ مختصر انداز میں ایک پیراگراف میں لا سکتے ہیں. اس کے بعد مدنی زندگی میں آپ کو جو مشکلات پیش آئی ہیں, اندرونی سازشیں, بیرونی مشکلات, جہاد وغیرہ, اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. اور پھر آخری پیراگراف میں اللہ کے نبی کے تشریف آوری سے کیا انقلابات رونما ہوئے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں. اور آخر میں اپنے نبی کی عظمت پر کوئی بھی حاصل کلام جو ہے وہ آپ آخر میں خلاصہ نکال سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تمہید, آخر میں آپ کا خلاصہ اور نتیجہ حاصل کلام, درمیان میں آپ کا موضوع ہے. لیکن میں نے عرض کیا یہ آپ کو پہلے اس کے لیے آپ کو بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے. ترجمے سے, ترجمہ کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے موضوع بنانا آ جائے, لکھنا آ جائے, اور پھر آپ جو ہے اس انداز سے موضوع کو تیار کریں گے. موضوع کی تیاری میں جو ہے تیسرا حصہ ہوتا ہے آپ کی نظر ثانی, ٹھیک ہے. نظر ثانی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ حذف کرتا ہے, کچھ اضافہ کرتا ہے, اور پھر اصلاح لینا. یہ جو اصلاح لینا ہے جی, یہ ایسی ضروری چیز ہے کہ یہ آپ کو یہ ترجمے سے ہی شروع کرنی پڑے گی. کہاں سے جی؟ ترجمے سے شروع کرنی پڑے گی آپ کو. کہ جب آپ مضاف مضاف الیہ موصوف صفت کا ترجمہ کریں گے نا جی, تو یقین جانیے موصوف صفت میں بھی آپ سے بے شمار غلطیاں ہوں گی. بھلے آپ درجہ سابعہ کے طالب علم ہیں یا جناب جی کوئی 5ویں 6ٹھے کے درجے کے طالب علم ہیں, تو آپ کو, چونکہ میں نے عرض کیا آپ نے عربی کی کتابیں بے شمار پڑھی ہیں, لیکن فقہ کی کتاب آپ نے فقہ کے لیے پڑھی تھی, اصول فقہ آپ نے اصول فقہ کے لیے پڑھی تھی, لیکن وہ کتابیں آپ نے انشاء کے لیے نہیں پڑھی, ترجمہ نگاری کے لیے نہیں پڑھی. تو جب آپ مضاف مضاف الیہ سے بھی شروع کریں گے آپ سے غلطیاں ہوں گی, ٹھیک ہے جی. آپ موصوف صفت کے آپ مرکب غیر مفید بنائیں گے, آپ کو اس کی جو عبارت کی مطابقت ہے اس میں آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کو اصلاح لینا بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے کوئی بھی ادیب, کوئی بھی تحریر نگار جو ہے, چاہے وہ نثر نگار ہو یا شاعر ہو, اور بڑے سے بڑا شاعر کیوں نہ ہو, اور فتنی طور پر کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو, وہ اصلاح کے مرحلے سے ضرور گزرتا ہے. یہ اردو زبان کے جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں, جناب مرزا غالب, فیض احمد فیض, علامہ اقبال, یہ جناب اردو زبان کی شاعری سیکھنے کے لیے مدتوں اصلاح لیتے رہے, مدتوں اصلاح لیتے رہے. اپنے اساتذہ کرام سے ان کو اپنے اشعار چیک کرواتے رہے, ٹھیک ہے. کئی لوگ ایسے ہیں ان کو ابتدا میں وزن کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وزن نہیں درست بیٹھ رہا, اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں جا کے عبارت میں کوئی نہ کوئی تخیل آفرینی, کوئی نیا مضمون پیدا کرنے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے, تو وہ اصلاح لیتے ہیں, کوئی چیز لکھتے ہیں, کوئی چیز تیار کرتے ہیں, پھر بڑوں کو دکھاتے ہیں, اس میں غلطیاں نکلتی ہیں, اس سے سیکھتے ہیں. تو آپ کو بھی ترجمے سے جب شروع کرنا ہے, اس کے بعد مضمون لکھنا ہے یا 2-4 سطریں بھی لکھنی ہیں, آپ کو ایک نہ ایک استاد ضرور درکار ہے, ٹھیک ہے نا جی. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, ٹھیک ہے نا جی. شعیب میسر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کو, تو وہ نبوت کے درجے پر فائز ہو گئے. تو یہ آپ کو کوئی رہبر اور رہنما چاہیے, کسی نہ کسی استاد کو آپ وہ مضمون دکھائیں, اپنے جملے دکھائیں, اور ان سے اصلاح لے لیا کریں. اپنی انشاء کی قواعد کی غلطیاں نکالتے چلے جائیں, اور اس کے بعد پھر آپ آگے سے آگے مضمون بناتے چلے جائیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی کچھ جو انشاء کے حوالے سے چیزیں ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ انشاء کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ
تحریر شروع کس طرح کر سکتے ہیں، اس کے کل کتنے مراحل ہیں جی؟ چار ذرائع سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز سننا، دوسری چیز پڑھنا، اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ بات چیت کرنا، تکلم کرنا، اور چوتھی چیز کیا ہے جی؟ لکھنا۔ ٹھیک ہے جی، ان چاروں ذرائع سے اگر آپ استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ تحریر آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گی۔ اور اس کا میں آپ سے عرض کروں، اس کا طریقہ کار آپ نے کیا کرنا ہے، ان چار چیزوں کو بیک وقت آپ کیسے چلا سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر ایک چیز ہے مطالعہ کرنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا اور گفتگو کرنا۔ یہ کام آپ یومیہ بنیادوں پہ کریں، روزانہ پڑھنا، مطالعہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں گفتگو کرنا۔ گفتگو کے لیے آپ اپنے فارغ اوقات میں سے صرف 15 منٹ منتخب کر سکتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ بے تکی بات نہ کریں آپ۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ الفاظ یاد کریں، اور میں نے جو کتابیں بتائی ہیں ان کتابوں میں سے موضوعات کو منتخب کریں، روزانہ صرف ایک موضوع پر بات کریں، 2 4 5 6 موضوعات نہیں، صرف ایک موضوع، صرف ایک موضوع پر آپ کو تکلم کرنا ہے، اور اسی موضوع پر جو الفاظ ہیں اس سے آپ نے استفادہ کرنا ہے، اور اسی موضوع پر آپ بات چیت کریں گے۔ صحیح ہے نا جی؟ تو اس کے لیے کتنا ٹائم آپ کو چاہیے؟ 15 منٹ۔ 15 منٹ میں آپ جو ہے وہ کتاب دیکھ لیں، بات چیت کریں، اس موضوع پر رہیں آپ، اس سے آگے اس موضوع سے متعلق آپ کو کافی سارے جملوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر لمبا موضوع ہے آپ اس موضوع کو 2-3 دنوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ بھئی 2 دن تک 3 دن تک وہ موضوع آپ کا جاری رہے۔ اپنے دوست بنائیں، اپنے گروپ بنائیں کہ جو آپ کی اس معاملے میں معاونت کرے بات چیت کے اندر۔ اگر ادارے میں ماحول ہے پھر تو نور علی نور ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کو سب طلباء کی طرف سے مدد نہیں ملے گی، تو جس طرح تکرار کے گروپ آپ بناتے ہیں، اپنے کوئی ساتھی منتخب کریں اور ان کے ساتھ یہ طے کریں یار یہ کتابیں ہیں، ہم فلاں کتاب سے شروع کرتے ہیں، ہم ایک موضوع لیں گے، اس سے استفادہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ روزانہ کتنی منٹ جی؟ 10 سے 15 منٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد مطالعہ، آپ نے مطالعہ روزانہ کرنا ہے۔ ہاں جی، مطالعے کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ 15 سے 20 منٹ اب میں نے جو کتابیں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ آسان ترین کتابیں ہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ایک واقعہ ہے وہ پورا ہو جائے گا آپ کا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی اثر انگیز بات آپ کو مل جائے گی، کوئی نصیحت مل جائے گی، کوئی کسی صحابی کا واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بس مطالعہ کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اگر کوئی لفظ لغت سے دیکھنا پڑے اس کو لغت سے دیکھ لینا ہے بس۔ یہ بھائی میرے خیال پریشان لگ رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ آپ کو صرف کیا کرنا ہے، اس موضوع پر مطالعہ کرنا ہے اور اس کو لغت سے دیکھ لینا ہے بس، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کم ضرورت پیش آئے گی ان کو لغات سے دیکھنے کی۔ ٹھیک ہے جی، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے لکھنا۔ ٹھیک ہے، اور میں نے عرض کیا جو پہلے آپ ترجمے سے شروع کریں گے اس کو بھی آپ 15 سے 20 منٹ دیں گے۔ یہ 45 منٹ کا پیریڈ ہے آپ کا، جس میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں۔ 15 منٹ میں کیا ہے؟ تکلم، بات چیت، گفتگو۔ ٹھیک ہے، اور 15 منٹ میں کیا ہے؟ مطالعہ، اور 15 منٹ کس کے لیے ہیں؟ لکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کسی بھی انشاء کی کتاب سے آپ قاعدہ پڑھتے ہیں، اس کے مطابق جملہ بناتے ہیں، اور یہ 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہے آپ کا جو عربی زبان کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ زیادہ تو نہیں کر دیا میں نے؟ نہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہ 45 منٹ کا کام ہے آپ کا، انشاءاللہ یہ روزانہ کرنا ہے۔ پھر ہفتے میں ایک دن، جیسے جمعرات ہو گئی یا جمعہ ہو گیا، آپ کوئی بیان 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کا کسی بھی، میں نے عرب مشائخ جو آپ کو بتائے ہیں اور بھی میں آپ کو میں نے عرض کیا میں دے دوں گا، تو آپ کسی بھی عرب شیخ کا آپ بیان سنیں، اور بیان سن کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پڑھتے بھی چلے جائیں۔ کہیں سٹاپ کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے کوئی لفظ دیکھنے کے لیے، بے شک دیکھ لیں آپ۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک چھٹی کا دن رکھنا ہے یا جمعہ کا دن رکھنا ہے، آپ اس کو وہ بیان سنیں اور بیان کو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی چلے جائیں، اور آپ کو اول تو اکثر بیان آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی لفظ دیکھنا بھی پڑے گا تو انشاءاللہ وہ اس سے آپ کترائیں گے نہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ سیکھ رہے ہیں اور انشاء سیکھنا چاہتے ہیں تو لغت دیکھنے سے نہ گھبرائیں کبھی بھی، یہ آپ کے لیے جو ہے آب حیات کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، اسی طریقے سے معجم اور قاموس سے آپ کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے، آپ کے اساتذہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آپ تو ابھی طالب علم ابھی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ کے اساتذہ بار بار لغت دیکھتے ہیں، قاموس دیکھتے ہیں، الفاظ کو سیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو تو کوئی اس میں ہچکچاہٹ یا آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ تو لغت بار بار دیکھیں، چونکہ اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ایک چیز کا کہ یہ عربی میں اس کو کہتے کیا ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو
45 منٹ روزانہ، اور ہفتے میں ایک دن ایک بیان آپ کو سننا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ چاروں چیزیں استعمال کریں گے تو، اور یہ چاروں ذرائع اختیار کریں گے، تو مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ چند مہینوں کے اندر ہی آپ کے اندر یہ مہارت پیدا ہو جائے گی، لکھنے کی مہارت پیدا ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ جو اجنبیت ہے وہ انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، چلیں دوسری بات ہم شروع کرتے ہیں جو ہمارے موضوع کی ہے، اور وہ ہے کہ ادب یعنی کہ اردو زبان میں جس کو آپ لٹریچر بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی زبان میں، تو ادب اور لٹریچر یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ میں نے تھوڑا سا موضوع کو بدلا ہے، محاضرۃ الادب والانشاء کی بجائے محاضرۃ الانشاء والادب کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب فطری یہ ہے کہ پہلے آپ انشاء سیکھتے ہیں۔ پہلے آپ کیا سیکھتے ہیں جی؟ انشاء سیکھتے ہیں، جملوں کے قواعد کو سیکھتے ہیں۔ قواعد سیکھنے کے بعد آپ بالکل ابجد سے الف با تا سے شروع کرتے ہیں، یعنی مضاف مضاف الیہ موصوف سے شروع کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جملے عربی میں بنانا شروع ہو جاتے ہیں، یا عربی زبان میں کوئی مضمون بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں آ کے اٹک جاتا ہے کہ ہم جو لکھتے ہیں اس میں کوئی چاشنی نہیں ہے، وہ محض الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی چاشنی، کوئی جاذبیت نہیں ہے، کوئی کشش نہیں ہے۔ یہ کشش کہاں سے لائے؟ یہ جاذبیت کہاں سے لائے؟ یار بعض لوگ ایسا لکھتے ہیں نا، ایسا لکھتے ہیں کہ لوگ کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ نسیم حجازی کا لوگ ناول پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رات گزر جاتی ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ ایسا ہے یہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ جو رائٹرز ہیں یہ اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کی اپنی ایک اپنی دنیا بناتے ہیں۔ یہ رائٹرز کیا کرتے ہیں؟ ایک اپنی دنیا تخلیق کرتے ہیں اور آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے اس دنیا میں لے جاتے ہیں، کبھی یہ دکھاتے ہیں، کبھی وہ دکھاتے ہیں، کبھی وہ دکھاتے ہیں، اور آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نیند سے، کھانے سے، ہر چیز سے بے نیاز ہیں۔ جن کو اس چیز کا چسکا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو یہ آدمی کے اندر قوت کہاں سے پیدا ہوئی کہ ان کے انداز بیان میں اتنی چاشنی ہے؟ ہم تو 5 منٹ کسی سے بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس کر بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کے اندر یہ چاشنی کہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ جناب وہ اس طریقے سے آدمی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اس کو کھانے سے، سونے سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ اس کا تعلق ہے ادب کے ساتھ۔ آپ کی گفتگو کے اندر، آپ کی تحریر کے اندر، آپ کے خطاب کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کے وعظ کے اندر اگر چاشنی اور تاثیر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاشنی اور تاثیر کس سے پیدا ہوگی؟ ادب سے، ادب کے مطالعے سے، لٹریچر کے مطالعے سے۔ کس کے مطالعے سے جی؟ دیکھیں ادب کسے کہا جاتا ہے؟ ادب کی تعریف کیا ہے؟ ادب کہتے ہیں، لغوی معنی تو اس کا مختلف ہے۔ آپ اگر لغت سے کھول کے دیکھیں گے، سلیقہ اور تہذیب کو بھی ادب کہا جاتا ہے، کہیں بڑوں کا ادب کرو، ادب سے رہو وغیرہ۔ کسی علم و فن کے قواعد اور ضوابط کو بھی کہا جاتا ہے۔ عمدہ نظم اور نثر کو بھی ادب کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ علم و معرفت جو عقل انسانی کی تخلیق ہے، لٹریچر، جو کس نے پیدا کیا؟ جو منقول نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے منتقل ہو کر نہیں آیا، بلکہ انسان کی اپنی تخلیق ہے، اپنی ایجاد ہے، اور اس نے کوئی مضمون خود بنایا، کوئی جملہ خود بنایا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ادب کہلائے گا۔ اور یہ جو آخری تعریف ہے، جب ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ تعریف لی جاتی ہے کہ وہ علم و فن، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کے لغوی معنی تھے۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ ادب کسے کہا جاتا ہے؟ ادب جو ہے، عربی زبان کا جو ادب ہے وہ مختلف مراحل سے گزرا ہے، زمانہ جاہلیت سے لے کر دور نبوی اور اسلامی دور تک۔ ادب جو ہے ابتدا میں جو ادب عربی تھا نا، وہ تہذیب اور شائستگی، جو میں نے پہلے لغوی معنی آپ کو بتایا، یہ یہیں سے نکلا تھا۔ ابتدا میں ادب سے مراد لیا جاتا تھا وہ علوم جن سے تہذیب نفس ہو سکتی ہے۔ تعلیم بھی شامل نہیں تھی اس میں، ادب میں پڑھنا پڑھانا بھی اس میں شامل، صرف ادب سے مراد کیا تھا؟ تہذیب نفس، اصلاح، کسی کے جذبات کو یعنی کہ صحیح رخ پر لے کے آنا، صحیح اچھے بلند خیالات پیدا کرنا، اس کے اندر بلند کرداری پیدا کرنا، اس کے اندر جو ہے وہ شجاعت، اور اس کے اندر جو ہے سخاوت، اس طرح کے اوصاف پیدا کرنا، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ادب کہا جاتا تھا۔
جس کے ذریعے تہذیب نفس اور اصلاح کا کام لیا جائے. اب اس کی تعریفات میں پھر بہت زیادہ تغیر آیا ہے. اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو تاریخ عربی ادب جو ہے مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مختلف مراحل سے گزرا ہے. اب جو معروف تعریف ہے جاحظ کی زبانی وہ یہ ہے کہ الاخذ من کل فن بطرف، الاخذ من کل فن بطرف، یعنی ہر علم و فن سے کچھ حصہ اخذ کر لینا. ہر علم و فن سے کچھ حصہ اخذ کر لینا. صرف ہے، نحو ہے، ٹھیک ہے، فقہ ہے، سیرت ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، اور فقہ، اصول فقہ، تاریخ، ٹھیک ہے، اور عمرانیات، معاشیات، معاشرت، ان سب علوم میں علم و فن کے ایک نہ ایک حصے کو کیا کر لینا، حاصل کر لینا. ہر فن کی جو ہے آپ نے ہر فن کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کرنا ہے. اس کو ادب کی تعریف قرار دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چیز بنا دی ہے ادب، یہ ادب اتنی وسیع چیز ہو گئی ہے کہ ہر فن اس میں حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تو اگر نحو کی بات ہے تو پھر تو وہ نحو ہوا، پھر تو وہ ادب نہ ہوا. صرف کی بات ہے تو وہ تو صرف ہو گیا، وہ تو ادب نہ ہوا. تاریخ ہے تو وہ بھی تاریخ ہے. ٹھیک ہے، ہر فن کی اپنی تفصیلات ہیں. تو ادب ان سب کا مجموعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو پھر ادب حاصل کرنا ہی مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا بلکہ. تو اس لیے چونکہ اس میں اصطلاحی معنی تو یہی ہے کہ ہر فن میں سے کچھ حاصل کرنا، لیکن سارا حاصل کرنا نہیں. جو میں نے عرض کیا، چونکہ ادب کا مقصد ہے تاثیر، چاشنی پیدا کرنا، اور لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کے جو نفوس ہیں ان کے اندر اپنی بات کو مؤثر طور پر پیش کر دینا. ادب تو اس مقصد کے لیے نا. ادب کا مقصد کیا ہے؟ ادب کا موضوع ہے انسان کی زندگی میں تاثیر پیدا کرنی ہے. لہذا ہر وہ علم و فن ادب کا موضوع ہے جس کا انسان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق، کسی بھی طرح کا تعلق ہے. لیکن آپ دیکھیں، بحیثیت فن نہیں، چونکہ نحو میں بحیثیت فن کوئی چاشنی نہیں ہے. آپ کہنے کل فاعل مرفون، اس میں کون سی چاشنی بتائیں آپ؟ ٹھیک ہے، ہاں جی. اور ما اصبر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، مزہ آیا؟ نہیں نہ آیا؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی چاشنی کیا ہے کہ کسی بھی فن کا ایک حصہ ہوتا ہے جو جس کی طرف جو ہے ہمیں ایک ہماری ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی حد تک ادب کا تعلق ہے ہر فن کے ساتھ، لیکن اتنی حد تک کہ جس سے جذبات کو تغیر پیدا ہو، جس سے جذبات میں اثر پیدا ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ادیب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر فن کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ وسعت. کیا پیدا کرنی ہے اپنے اندر؟ وسعت پیدا کرنی ہے. آپ اگر علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں، اس کے اندر آپ کو اسلامی علوم بھی نظر آئیں گے ہی نہیں آئیں گے؟ علامہ اقبال کی شاعری میں بے شمار ایسی نصیحت کی باتیں ہوں گی کہ جو بھائی ہمیں ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، ہم وہاں سے سیکھتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے جی. تو وہ غالب نے تو یہاں تک کہا، حالانکہ وہ شرابی ہے، کہتے ہیں یہ معانی تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ معانی تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا. ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا کیا ہے کہ انہوں نے بھی مختلف فنون سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کی، تصوف کی کچھ دو چار باریکیاں بیان کی، اس سے کیا ہوا؟ ان کے اشعار میں تاثیر پیدا ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات؟ تو ہر فن سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ضروری ہے ادیب بننے کے لیے. ادب کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تہذیب و اصلاح، یہ اصل مقصد ہے. آج کل بہت سے لوگ ادب کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جذبات برانگیختہ کر کے اپنے پیسے کمائے جاتے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے ادب کا. ٹھیک ہے، یہ ادب کو انہوں نے دوسرا رخ دے دیا ہے. ادب کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کی تہذیب اور اصلاح. اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ادیب کی عبارتوں میں جاذبیت اور تاثیر پیدا نہ ہو جائے. آپ کی عبارت میں تاثیر پیدا ہوگی، جاذبیت اور کشش پیدا ہوگی، تبھی آپ لوگوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے، آپ تاثیر پیدا کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ علمی اور فکری وسعت. آپ سمجھ آئے کہ ادب کی تعریف یہ کیوں کی گئی ہے کہ الاخذ من کل فن بطرف، کہ ہر علم و فن کا کچھ نہ کچھ حصہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے حاصل کرنا ہے، تاکہ آپ کے اندر وسعت پیدا ہو. جس موقع پر جو چیز آپ کو زیادہ مؤثر لگے آپ اس کو بیان کر سکیں، آپ اس کو
بیان کر سکیں. آپ جاوید چودھری کے مضامین پڑھیں گے، اب اس میں کیا ہے کہ وہ جناب بات کو ایسے انداز سے شروع کرے کہ فلاں جگہ پر ایک جو ہے یہ چیز فلاں پائی جاتی تھی، یہ واقعہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے، اب موضوع ہے سیاسیات، موضوع کیا ہے؟ سیاسیات ہے، لیکن لا کہاں سے رہے ہیں؟ تاریخ سے. یہ فلاں صاحب کا ایک مقولہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اقوال زنی سے جملہ مضمون کو شروع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موضوع کے اندر اگر آپ ادیب ہیں تو پھر آپ اپنی تحریر کے اندر مختلف علوم و فنون سے کچھ ایسی باتیں لے کر آتے ہیں جس سے کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تاثیر اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ادب میں آپ کو وسعت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. وسعت حاصل کرنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. بات تھوڑی سی خشکی کی طرف جا رہی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اصل جو بات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عربی انشاء سیکھ چکے ہیں. ہم عربی انشاء کے ساتھ ساتھ ہم عربی ادب بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان میں کیا پیدا ہو جائے؟ چاشنی اور تاثیر پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عربی ادب اور لٹریچر کا مطالعہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا جی؟ ٹھیک ہے، ہم نثر بہتر کرنا چاہتے ہیں، نثر ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے. ہم اپنی نظم اور شاعری بہتر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے عربی زبان کی جو شاعری ہے، اچھی شاعری، مستند شاعری، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا پڑے گا، تاکہ وہ جو چھوٹے مضامین ہے، وہ تخیل ہے، خیال آفرینی ہے، وہ نقطے آپ کے اشعار کے اندر پیدا ہو سکے. ورنہ وہ ایک ترتیب تو ہوگی، وزن تو ہوگا، لیکن وہ شعر آپ جس کو بھی سنائے گا بھائی کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہ کیا بات بیان ہوئی ہے آپ کے شعر کے اندر؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ادب کا مطالعہ کرنا ہے، لٹریچر کا مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ادب کی اہمیت کیا ہے، یہاں پر میں ایک مختصر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہر دور میں کسی بھی قوم کی تشکیل میں، کسی بھی قوم کی تعمیر اور ترقی میں ادیب کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. چونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اس نے اپنی عبارتوں میں ایسی تاثیر پیدا کی ہے مطالعے سے، محنت سے. جیسے میں نے احسان دانش کا بتایا آپ کو کہ یار وہ بندہ 400-500 صفحے روزانہ مطالعہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کی عبارت میں، اس کی تحریر میں ایسی چاشنی پیدا ہو چکی ہے، لوگ پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا جی. بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی تحریریں لوگ نہیں پڑھتے، ان کے خطبات نہیں لوگ سنتے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو کالم نگار ہے کئی، جیسے جاوید چودھری وغیرہ، ان کی تحریر جو ہے روزانہ شائع ہو جائے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، اور ایسا چسکا لگتا ہے وہ چھوٹتی نہیں. کئی کتابیں آتی ہیں ان کے جناب پہلے ایڈیشن جو ہے ہاتھوں ہاتھ بک جاتے. تو ادیب جو ہوتا ہے اس کا قوم کی تعمیر و ترقی میں بڑا کردار. اور اگر آپ واقعی میں اپنے تحریر کے اندر، اپنی تقریر کے اندر تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی لٹریچر کا مطالعہ کر کے اپنی تحریر اور اپنی تقریر کے اندر چاشنی پیدا کرنی ہوگی، جاذبیت پیدا کرنی ہوگی، وہ اثر آفرینی پیدا کرنی ہوگی کہ جس سے نتائج پیدا ہو سکیں، جس سے لوگ اثر اور فائدہ حاصل کر سکیں. تو میں نے عرض کیا کہ کسی بھی قوم کی تعمیر اور ترقی میں ادیب کا بہت بڑا ہاتھ، تعمیر میں بھی، تخریب میں بھی، بناؤ میں بھی، بگاڑ میں بھی، دونوں چیزوں کے اندر. کسی قوم کو بنانے میں بھی ادیب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کو بگاڑنے میں بھی ادیب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ تو اب ادیب کے اوپر ہے کہ اس نے ادب، اس کے پاس ایک طاقت آ گئی، اس کے پاس ایک طاقت آ گئی، اس کی تحریر میں جاذبیت ہے، کشش ہے، لوگ پڑھتے ہیں اس کو. اب وہ چاہے تو اس کو صحیح رخ دے دے اور لوگوں کی تعمیر میں اس کو خرچ کر دے، اور چاہے تو اس کو غلط رخ اور اپنے کمانے کا ذریعہ بنا کے لوگوں کو جو ہے چسکے میں لگا دے، اور جو ہے لوگوں کے اخلاق کو خراب کرے. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کریں. کیا خیال ہے جی؟ ہم دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اندر جذبہ ہے. تو اس لیے ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ آپ مطالعے میں وسعت پیدا کریں. اپنی اردو اور عربی دونوں تحریروں کے اندر آپ جاذبیت اور کشش پیدا کریں گے. ایک وقت آئے گا خود بخود پیدا ہوگی، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی، آپ کو صرف مطالعہ کرنا ہے، اور اچھا مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ خود بخود رفتہ رفتہ پیدا ہوتی جائے گی اگر آپ لکھنے کی عادت ڈالیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقریر و تحریر میں آپ کی تقریر و تحریر میں وہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ جو آپ مقصد ہے آپ کا کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر، تو وہ پیغام آپ مؤثر انداز میں پہنچا سکیں گے.
دیکھو اس وقت جو المیہ یہ ہے کہ اس وقت قلم کی طاقت اور زبان کی طاقت ایسے لوگوں کے پاس ہے کہ جو اللہ معاف فرمائے ملحد اور بے دین ہے. قلم کی طاقت بھی ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اخبارات میں وہ ایسے جمے پڑے ہیں کہ آپ کا مضمون تو کوئی شائع پڑھنا درکنار ہے, شائع نہ کریں, ٹھیک ہے نا جی. آپ منت کریں گے لیکن وہ لوگ پیسے لے کر کما بھی رہے ہیں اور جناب جی وہ لوگوں کو جو ہے اپنے خیالات بھی پہنچا رہے ہیں. تو بھائی یہ میدان خالی ہے ہمارے لیے, یہ میدان ہمارے لیے خالی ہے اور ہمیں اس میں ضرور آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. مطالعے میں وسعت پیدا کر کے, بکثرت مطالعہ کر کے, اچھا مطالعہ کر کے ہم اپنی تحریر میں جاذبیت اور تاثیر پیدا کریں گے. تو جو ہمارا مقصد ہے, ٹھیک ہے, کہ عالم اسلام تک پہنچانا اور اللہ کے دین کے ساتھ لوگوں کو مانوس کرنا اور جوڑنا, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس مرحلے سے گزر کے جائیں گے, مطالعہ کر کے جائیں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ ہم بات کرتے رہیں, کوئی سننے کے لیے نہیں آئے گا. ہم تحریر لکھیں گے, کوئی پڑھ کے نہیں دے گا. ہاں جی, ہمارے کتنے علماء کرام ہیں جن کی کئی 100 صفحے کی کتابیں مرتب شدہ ہیں, لیکن کوئی جانتا ہی نہیں ہے, کسی کے علم ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب فلاں نے لکھی بھی ہے. اور یہ جو رائٹرز و ادیب ہیں, ان کی کتابوں کے آنے سے پہلے جب ان کا اشتہار آتا ہے تو یقین جانیے ان کی بکنگ ہو جاتی پہلے سے, ٹھیک ہے. اور پہلے کئی ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں ان لوگوں کے, اور کتابیں تو لکھنی نہیں پڑتی, کئی تو مضامین ہی ان کے ایسے کئی کی تعداد میں چھپ جاتے ہیں. تو بھائی یہ بڑا ہی اس وقت ضروری ہے. کہتے ہیں نا الیکٹرانک میڈیا کے پاس بڑی طاقت ہے, پرنٹ میڈیا کے پاس بڑی طاقت ہے. اس وقت یہی 2 بڑے ہتھیار ہیں کفر کے پاس کہ وہ ہمیں جو ہے کیا کر رہا ہے, شکار بنا رہا ہے. جس طرح کے چاہے افکار ہم پر مسلط کر رہا ہے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے. تو اگر ہم مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے نا جی, اور اس انداز کے بے شمار ہمارے اکابرین ہیں جو اس میدان میں بھی کام, مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہ, ٹھیک ہے نا جی, اس طرح کے ہمارے بہت سے اکابرین ہیں جو تحریرات لکھ رہے ہیں, الحمدللہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارے ایسے جو اکابرین, یہ تعداد میں بہت کم اور ان کا دائرہ کار بہت کم ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہے کہ کئی وفات پا چکے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ہمیں اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے تو پھر ہمیں ادب اور لٹریچر کے مطالعے کی عادت بنانی ہوگی, اور اپنے فارغ اوقات کا زیادہ تر حصہ بجائے موبائل کے, بجائے فضول چیزوں میں خرچ کرنے کے, ہمیں زیادہ تر حصہ اپنے فارغ اوقات کا کس کو دینا ہے, ادب اور لٹریچر کو, اردو بھی اور عربی زبان کا. فی الحال چونکہ ہم بات کر رہے ہیں عربی زبان کی, دیکھیں جی یہاں پر کیا لکھے, یہ جو عرب میں اصحاب معلقات ہیں, کتنی تاثیر تھی ان کی باتوں میں, ان کے کلام میں ایسی تاثیر تھی اس زمانے کے لحاظ سے, اس زمانے کے درجے اور معیار کے اوپر تھی وہ معلقات سبع, جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے, مسجد حرام میں لٹکائے گئے, ٹھیک ہے, کہ ان کے اندر کیا پیدا ہوگی, ایسی تاثیر تھی اس زمانے کے لحاظ سے, لوگوں نے ان کی فوقیت کو تسلیم کر لیا. اور آپ دیکھیے اس کے اندر تو کئی فحش باتیں, امرؤ القیس کے آپ معلقے کو اٹھا کر دیکھیں, اور بھی کئی. تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی لفاظی, ان کی تشبیہات, ان کی تعبیرات کو ایسا ان کے سامنے ان کی عظمت کو تسلیم کیا کہ ان کو وہاں لٹکا دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے یہ ان کی تاثیر عربی زبان میں مسلم ہے. اردو میں یہ میر غالب فیض وغیرہ, انہوں نے جو ہے بڑا کردار ادا کیا ہے ہمارے اردو لٹریچر کے اندر, قوم کی تشکیل کے اندر. اب مطالعہ کیسے کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. ہاں نہیں, یہ ضروری ہے بھائی. یہ میں ایسا کوئی لیکچر نہیں ہے, یہ بس تھوڑی سی باتیں ہیں جو میں بھی جن پر عمل کرنا چاہ رہا ہوں, سیکھنا چاہ رہا ہوں. میں بھی آپ کی طرح کی طالب علم ہوں, ٹھیک ہے. تو لیکن اگر نہیں کریں گے تو یہ بھائی بیکار ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو لٹریچر کا مطالعہ اب کیسے کرنا ہے مطالعہ؟ دیکھیں میں نے چند یہاں پر 5 گزارشات کی ہیں. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ ادب کی کتاب کا انتخاب کریں گے, لیکن ادب کی وہ کتاب جو آسان بھی ہو, مستند بھی ہو, جو آسان بھی ہو اور کیا ہو, مستند ہو, ٹھیک ہے نا. کسی مستند لکھاری کی ہو جس کی تعبیرات میں کوئی جھول نہیں ہے, جو ایک مہر زدہ جو ہے وہ رائٹر ہے جس کو تسلیم کیا گیا, لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. تو آپ ایسے کسی رائٹر کی تحریر کو منتخب کریں گے اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے.
ٹھیک ہے جی. اور مغلق اور لفاظی والی کتابیں نہیں, ٹھیک ہے. مقامات حریری سے آپ کو الفاظ مانو تو یاد ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اکابرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ادب کی اس پائے کی کتاب نہیں ہے جس پائے کی نفحۃ العرب ہے, جس پائے کی کیا ہے, نفحۃ العرب ہے, یا جس پائے کی یہ مختارات جیسے میں نے آپ سے عرض کی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ اس پائے کی کتاب نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مقامات ہے اس میں, اس کو اس غرض سے پڑھایا جاتا ہے کہ اس صنف کو بھی آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ادب کی اس صنف کو بھی آپ سمجھیں, کیونکہ مقامات بے شمار لوگوں نے لکھے, ٹھیک ہے جی. تو آج ہی میرے علم میں مولانا نے اضافہ کیا, حائز مقامات قرنی کے نام سے, یہ کوئی ہم اس زمانے کے کوئی رائٹر ہیں بڑے اچھے, انہوں نے حائز القرنی ہے تو انہوں نے لکھے ہیں. تو یہ مقامات ایک پوری صنف ہے, اس انداز سے وہ آپ کو بتایا گیا. لیکن بہرحال آپ نے آسان اور مستند کی کسی رائٹر کی کتاب کو منتخب کرنا ہے, میں آگے اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں. اسی طرح دوسری چیز ہے کہ جب آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو مطالعہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے واقعہ پڑھ لیا, ایسے تو بے شمار چیزیں پڑھی آپ نے, ہے القراءۃ الراشدہ آپ نے پڑھی ہے, بڑی اچھی کتاب تھی, لیکن ہم نے اس سے صرف کیا سیکھا کہ ثانیہ میں پاس کیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے نمبر کیسے لیتے ہیں. نہیں, اس سے ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ یار یہ آدمی اتنا مستند رائٹر ہے, ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, ان کی تعبیرات کو سیکھیں. تو جب آپ مطالعہ کریں گے تو میں نے اس کو مطالعے کا طریقہ بار بار آپ سے عرض کر دیا کہ آپ نے اپنی ڈائری میں اس کی خوبصورت تعبیرات کو لکھنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے, اور اس کو وقتاً فوقتاً جب آپ کو موقع ملے اس کو دہرانا ہے. تو خوبصورت تعبیرات کو سمجھنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ادب اور لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ کو اگر آپ بالکل مبتدی ہیں تو آپ کو بار بار لغت دیکھنی پڑتی ہے. اس کے کئی آسان طریقے بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس قاموس ہی ہے, چھپی ہوئی کتاب ہے, تب بھی آپ اس کے بار بار دیکھنے سے نہ اکتائیں, بار بار لغت کو دیکھیں. اور یہ عادت بنا لیں, اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں کہ جو لفظ آپ کو ذرا تردد ہو رہا ہے اس کو لازمی دیکھیں. وہ علم کی روشنی جو آپ کو فوراً دستیاب ہے, فوراً دستیاب, اور آپ کے علم میں فوری اضافہ ہو جائے گا اس سے, ٹھیک ہے. تو بار بار لغت دیکھنے سے نہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھی کی یہ ایک بڑی پریشانی ہے کہ وہ لغت نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے. اور کئی ساتھی میں چونکہ مطالعے میں بیٹھتا ہوں بچوں کے سامنے, ٹھیک ہے, تو کئی مطلب آدھے طلبہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے مثال کے طور پہ حسامی پڑھی ہے لیکن لغت کوئی نہیں, ٹھیک ہے, یا وہ شرح تہذیب یا قطبی کا مطالعہ کر رہے ہیں مگر کافیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں, لغت کے بغیر پتہ نہیں کیا سیکھ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں بھائی, لغت تو دیکھو یار, لغت کو بار بار دیکھو, بار بار استفادہ کرو, چونکہ الفاظ کا ترجمہ تو سب سے پہلی چیز ہے. میں نے آپ سے عرض کیا, اگر آپ عربی انشاء ادب سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا مرحلہ کیا تھا, ترجمہ, لفظ کا معنی وہ تو آئے نا بھائی, بنائیں گے تو بعد سب کچھ بعد میں آئے گا بنانے کا مرحلہ. تو اس لیے بار بار لغت کو دیکھنے سے نہ اکتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو خوبصورت تعبیرات ہیں ان کو حاصل مطالعہ میں محفوظ کیا جائے, یاد کیا جائے. اچھا شعر مل گیا آپ کو, کوئی حکمت کا شعر مل گیا, ٹھیک ہے نا جی, تو آپ اس کو یاد کر لیں, اس کو اپنے پاس لکھ لیں. کوئی اقوال زرعی آپ کو دستیاب ہو گئے ہیں, آپ ان اقوال زرعی کو اپنے پاس محفوظ کریں, یاد کریں ان کو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی اثر انگیز واقعہ ہے اس کو آپ جو ہے اپنے حاصل مطالعہ کی کاپی میں اتار سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو یاد کریں تاکہ تقریر و تحریر میں آپ انہیں استعمال کر سکیں. اور میں نے بتایا تھا کہ ڈائری بنانے کا طریقہ کیا ہے, آپ اس کو مختلف موضوعات میں تقسیم کر لیں. اپنی ڈائری کو مختلف موضوعات پر کیا کر لیں, تقسیم کر لیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جملہ آیا ہے یہ کس سیکشن یا کس حصے کے لیے مناسب ہے. یہ تاریخ سے تعلق رکھتا ہے, یہ جناب کسی خوبصورت بات یا کسی نصیحت سے اس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, سیرت النبی سے اس کا تعلق ہے, یا تفسیر کے کسی نقطے سے اس کا تعلق ہے, علوم حدیث سے اس کا تعلق ہے. آپ اس کی متعلقہ جگہ پر لے جائیں اس کو, تو وہاں پر آپ اس کو لکھتے چلے جائیں, ٹھیک ہے جی. تو اس انداز میں یہ کچھ میں نے گزارشات کی ہیں کہ مطالعہ اس انداز میں, مطالعہ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی جناب آپ بس پڑھتے جا رہے ہیں جیسے لوگ ناول پڑھتے ہیں, نہیں, اس انداز میں نہیں. جب آپ مطالعہ کریں گے تو مطالعہ کرنے میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ نے کچھ سیکھنا ہے, ان سے کچھ استفادہ کرنا ہے جو کل آپ کے کام آئے گا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آسان اور مستند عربی کتب کون سی ہیں. اچھا, اس میں بے شمار کتابوں کا نام لیا جا سکتا ہے, لیکن میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ میں تو بالکل آپ کے لیے وہ چیزیں لے کر آیا ہوں جو بالکل ہی آسان ہو اور میں خود پڑھ سکتا ہوں ان کو. سب سے پہلی بات, میں ان کو میں کوئی اسمعی یا جاہز کا حوالہ آپ کے لیے نہیں لے کر آیا بھائی,
ٹھیک ہے، آپ کو آسان کتابوں سے شروع کرنا ہے، جن کو میں نے پہلے بھی بتایا، سور من حیات الصحابہ، سور من حیات الصحابیات، ٹھیک ہے، یہ بڑی آسان اور اچھی کتاب ہے، اور یہ لٹریچر کی بھی کتاب ہے، سیرت صحابہ کی بھی کتاب ہے، اصلاحی کتاب بھی ہے، اس سے آپ بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو اچھے جملے اس کے اندر بے شمار ملیں گے، بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کو جو ہے بیان کرتے ہیں، اس کو اپنے مطالعے میں لائیں، یومیہ مطالعے کا حصہ بنائیں، حضرت کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ پڑھیں، اس کے بعد مختارات من ادب العرب کا میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، اس کو اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں، اس کے ایک حصہ بعض مدارس میں شامل نصاب ہے، لیکن وہ غالباً 2 حصوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان دونوں حصوں کا مطالعہ کریں، بڑی اچھی کتاب، اور میں نے شیخ جو مصری عالم ہیں، ٹھیک ہے، شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے بھی میں نے ان کی تائیدی بات آپ سے عرض کی کہ انہوں نے اس کی بہت تعریف کی ہے اس کتاب کی، اور جمع کرنے والے بھی اس کے حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود اپنی ذات میں بہت بڑے ادیب تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطالعہ کریں۔ عربی خطبات، یہ جو آج کل ہمارے جو عرب مشائخ ہیں ان کے خطبات ہیں، یا ماضی قریب میں جو عرب مشائخ گزرے ہیں، میں نے جن کا نام پہلے آپ سے عرض کیے، تو ان کے خطبات کا آپ مطالعہ کریں، ان کو آپ سن بھی سکتے ہیں، بیک وقت ان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت جملے ان میں بھی آپ کو ملیں گے، بہت اچھے جملے آپ، چونکہ یہ اصل عرب ہے نا، ٹھیک ہے، تو اور عرب ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی جو تحریر ہے ان کے اندر بہت چاشنی اور بڑی تاثیر ہے، بڑے اچھے اور خوبصورت جملے ہیں۔ میں نے ایک صفحہ جو آپ کو پڑھوایا تھا اس میں بھی کئی جملے آپ کو ایسے ملیں گے کہ بڑی خوبصورت اور اچھے جملے وہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خطبات کا آپ مطالعہ کریں۔ اس کے بعد پھر یہ حضرت شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، یہ بہت بے شمار مصنف کتب کثیرہ ہیں، یہ ان کی کچھ سوانے کی کتابیں، یہ ذکرایات ہے، سور و خواتین، دلچسپ موضوعات ہیں، یہ دلچسپ کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیتی ہے اپنی، ٹھیک ہے، اپنی آپ بیتی انہوں نے بیان کی ہے، اور لیکن بڑے دلچسپ انداز میں، اور کئی جگہ تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے لطائف ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مطلب بہت مزہ آئے گا اس کے پڑھنے سے، ٹھیک ہے، تو ان کتاب، اور یہ بھی زیادہ دقیق نہیں لکھتے، کوئی پیچیدہ عربی ادب نہیں ہے، یہ بہت سمپل سادہ زبان ہے ان کی، اور کئی الفاظ کہیں آپ کو دیکھنے پڑیں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ آپ کو بالکل سلیس اور آسان انداز میں بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مختارات میں نے بھی عرض کیا، القراءۃ الراشدہ حضرت کی اپنی تحریر ہے، ٹھیک ہے، القراءۃ الراشدہ جو ہے وہ ہم تو پڑھتے ہیں امتحانوں کے لیے، ٹھیک ہے، نہیں، یہ بڑی قیمتی اور بہت ہی اچھی کتاب ہے، سلیس اور بغیر کسی تکلف کے عربی، جو آئیڈیل عربی ہے، جو کون سی عربی ہے جی؟ آئیڈیل عربی زبان ہے، اس کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ بہت سے اچھے جملے ہر کہانی کے اندر آپ کو ملیں گے، اور اس کا دوسرا حصہ بھی ہے، بلکہ شاید تیسرا حصہ بھی ہے، ٹھیک ہے، 3 حصے ہیں، تو آپ ان تینوں کا مطالعہ کریں، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، اور جس کو ہم ایسی بالکل ناقدری سے گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ کتابیں ہیں جو آسان بھی ہیں، مستند بھی ہیں، آسان بھی ہیں اور مستند بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بے شمار کتابیں، جب آپ ان چند کتابوں کو پڑھتے ہیں تو چند اور کتابوں کی آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ مزید کتابوں کی طرف جائیں۔ یہ جو شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کئی کتابیں دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں، ان کی بعض کتابیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر ان کے دارالعلوم دیوبند کا نصاب چیک کریں تو وہاں انہوں نے مطالعہ ادب ایک مستقل ایک کام رکھا ہے طلباء کے لیے، خامسہ سادسہ وغیرہ کے اندر، تو وہاں انہوں نے ان کی کتابوں کو طلباء کو یہ ہدایت کی ہے کہ ان کی کتابوں کا کیا کریں، مطالعہ کریں، یہ بڑی قیمتی کتابیں ہیں، تو ان کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ بڑا اچھا عربی ذوق پیدا ہوگا۔ چل بھائی ہے بھی کہ نہیں؟ یہاں میں نے کچھ چند ادباء کا مختصر یہاں نام ذکر کیے ہیں، تو کچھ شعراء ہیں اور کچھ نثر نگار ہیں، ان سے آپ ان کی تحریروں سے آپ بڑا اچھا استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ جیسے شروع میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، بلکہ کعب بن زہیر صحابی تھے، یہ زمانہ جاہلیت کے ہیں، اور لبید بن ربیعہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اشعار ہیں، لبید بن ربیعہ کا تو معلقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوان آپ کو پورا چھپا ہوا مل جائے گا، ان سے منسوب ہے وہ،
ٹھیک ہے. حضرت عمر ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں, اور آپ کی جو دیوان الحماسہ ہے اس کے اندر ان کی کئی اشعار ہیں, اور بڑی ہی شجاعت پر مشتمل ان کے اشعار زیادہ ہوتے ہیں اور بڑی آسان فہم ہوتے ہیں. ابو تمام جس نے دیوان الحماسہ مرتب کیا ہے یہ خود بہت بڑا شاعر ہے. کئیوں نے اس کو متنبی پر بھی فضیلت دی ہے کہ یہ متنبی سے بھی بڑا شاعر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو العتاہیہ اور الفرزدق جریر وغیرہ, یہ ابو العتاہیہ جو شاعر ہے نا, ان کا میں نے نام یہاں اس لیے رکھا ہے, ان کے اشعار میں آپ کو حکمت کے اشعار بہت ملیں گے, اقوال حکیمانہ حکمت کے اشعار بہت ہوتے ہیں ان کے. یہ اشعار جو ہے نا ایسے ہی الٹپ فضول اشعار نہیں ہیں, بلکہ ان کے اقوال حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں. ان کی شاعری بڑی خوبصورت ہے. جیسے معلقات میں آپ پڑھیں تو زہیر بن ابی سلمہ کا قصیدہ ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے آخر میں اشعار انتہائی حکیمانہ اشعار ہے. ٹھیک ہے نا, ان من الشعر لحکمہ, تو یہ ابو العتاہیہ اس انداز کے شاعر ہیں. اسی طرح ابو نواس بھی شاعر ایسے ہی ہیں, ان کے بھی اقوال حکمت بہت زیادہ ان کی شاعری کے اندر. پھر فرزدق اور جریر کا چونکہ یہ مستند ہے, میں نے اس لیے ان کا نام یہاں پر ذکر کر دیا ہے, تو ان کے اشعار آپ کی کتابوں میں بھی جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ ان کے باقاعدہ جو اشعار ہیں آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. ابو العلا ماری ہے, اور اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادبی اور عربی میں جو مقام ہے وہ بڑا اونچا ہے. ان کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کی پرورش ہوئی. ٹھیک ہے, ان کی آزاد کردہ تھی. ٹھیک ہے, تو ان کی پرورش حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوئی, جس سے کہتے ہیں ان کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت پیدا ہوئی. تو یہ اپنے زمانے کے چوٹی کے جو فصحاء اور بلغاء تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرب کی جتنی بھی فصاحت و بلاغت میں غور کیا تو دو حضرات کے اندر اس کو جمع پایا, ایک حسن بصری اور ایک حجاج بن یوسف. ٹھیک ہے, ایک حسن بصری ہے اور دوسرے حجاج بن یوسف. اور حجاج بن یوسف سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ میں نے فصیح و بلیغ کس کو پایا, حسن بصری رحمۃ اللہ. ان کے خطبات مختارات جو میں نے کتاب آپ سے بھی عرض کی ہے, مختارات من ادب العرب, اس کے اندر ان کے چند خطبات ہیں بڑی مؤثر. ٹھیک ہے, کہ ہیہات اہلک الناس الامانی قول بلا عمل ومعرفۃ بغیر صبر وایمان بلا یقین مالی ارا رجالا ولا ارا عقولا واسمع حسیسا ولا ارا انیسا دخل القوم واللہ ثم خرجوا وعرفوا ثم انکروا وحرموا ثم استحلوا انما دین احدکم لعقۃ علی لسانی اذا سئل امؤمن انت قال نعم کذب ومالک یوم الدین ان من اخلاق المؤمن قوة فی لین وحزما فی یقین وغیرہ وغیرہ. یہ ان کا جو فصاحت و بلاغت جو ہے بڑی اعلیٰ پائی کی, اور جملے سیدھے خوبصورت سادہ جملے, بالکل سادہ جملے. اسی طرح اگر آپ خطبات صحابہ کرام کے مطالعہ کریں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات بڑے مؤثر اور بہت سادہ زبان میں ہوتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات آپ کو مل جائیں گے, ان کے خطبات بڑے مؤثر اور بالکل سادہ زبان میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ اپنے زمانے کے صوفی تھے. ٹھیک ہے, اور اصلاح کرنے والے اللہ والے بھی تھے. تو انہوں نے اصلاح احوال کے لیے جو ہے ان کے جو خطبات ہیں وہ بڑے مؤثر, ٹھیک ہے نا جی, اور دلوں کو لگنے والے ہیں, جس سے ہماری عملی ترقی بھی ہو سکتی ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کلام کو, ان کے خطبات کو پڑھیں. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تو نثر کیا پڑھ لیں یا شاعری کیا پڑھ لیں آپ, وہ ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ. ٹھیک ہے, ان کے فقہی اقوال بھی آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال ان کی جو شاعری ہے وہ بڑی باکمال اور بڑی بلند پایا شاعری. ان کا پورا دیوان ہے دیوان الامام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے, جاحظ ہے, جاحظ جو ہے وہ کہتے ہیں ان کی زبان میں سلاست بہت ہے, البیان والتبیین اور دیگر ان کی بے شمار کتابیں, کافی ساری کتابیں ان کی, البخلا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی کئی کتابیں ہیں, اور ان کی جو ہے نا یہ ایک موضوع پر لکھتے ہیں تو ان کی قلم میں روانی بہت زیادہ ہے, اور زیادہ دقیق یہ بھی نہیں ہوتا, بس درمیانے درجے کا ہوتا ہے. آپ کو کہیں کہیں لغت دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف کو ظاہر ہے کوئی رائٹر نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ظالم بادشاہ تھا. اس کے خطبات مشہور ہیں جو کتابوں میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر تو دھمکی اور تہدید پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, لیکن بھائی ایک جملہ ہے, بم مارا ہے اس نے. کیا مارا ہے؟ ایک جملہ جو ہے وہ اس نے ایسا بنایا ہے کہ اچھا وہ کرتا بھی ویسے ہی تھا. ٹھیک ہے,
تو بھائی وہ بڑے جگہ نا شوکت سے بھرپور ہے وہ، ٹھیک ہے. ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں وہ ہر لحاظ سے وہ صاحب باطن ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی جو کتابیں ہیں احیاء علوم الدین ہے وغیرہ، کہتے ہیں بعض حضرات نے ان کی جو کتاب الخوف ہے نا، کتاب الخوف یعنی احیاء علوم الدین کا ایک باب ہے غالباً، تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ بعض کمزور طبائع والوں نے اس کو پڑھا تو ان کے اوپر یعنی کہ جیسے مایوسی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، ایسی تاثیر ان کو. تو کئی لوگوں کو مشائخ منع کرتے کہ آپ ان کی کتاب کا باب الخوف نہ پڑھیں، پر ہمیں تو پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمارے اندر تو خوف خدا بہت ہی کم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو احیاء علوم الدین ان کی کتاب سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے. عملی حوالے سے، علمی حوالے سے، ہر حوالے سے آپ کو عربی کے حوالے سے فائدہ ہوگا. اسی طرح حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو بہت ساری کتابیں، ان کے تو خطبات بھی ہیں جو انہوں نے عرب ممالک میں جا کر کیے اور عربوں کے سامنے کیے، تو اس درجے کی فصاحت و بلاغت بھی ہے. پھر کئی کتابوں کے مصنف ہیں جو خود ان کی اردو یعنی عربی زبان میں ہی انہوں نے تصنیف کی. اصل میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نسلاً چونکہ سید تھے اور اس کے علاوہ عرب ہی تھے، ٹھیک ہے. چند نسلوں کے بعد ان کا جو سلسلہ ہے وہ عربوں میں شروع ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ فطری طور پر ادیب بھی تھے اور فصاحت و بلاغت سے معمور تھے. یہ لطفی منفلوطی کا نام ویسے ہی میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے. یہ ایک تقریباً یوں سمجھے افسانہ نگار ہیں عربی زبان کے. کیا ہے یہ؟ افسانہ نگار. جیسے فرضی کہانیاں بنانا، فرضی واقعات بنانا، جیسے بعض لوگوں کو لٹریچر پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا، اردو میں ناول پڑھنا یا افسانے پڑھنا، یہ اس انداز کے رائٹر ہیں. لیکن بہرحال یہ اچھا لکھتے ہیں، خوبصورت لکھتے ہیں. البتہ ان کا کلام تھوڑی سی ان کی جو تحریر ہے وہ تھوڑی سی دقیق ہے، لیکن ان کا مقام بڑا مسلم ہے. یہ بہت ہی بلند پایا ادیب شمار ہوتے ہیں لطفی منفلوطی جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ میں نے آپ کو چند ادبا کا تعارف کروایا ہے. تو یہ ایک بطور مثال کے اور بطور نمونے کے ہیں. آپ میں سے کئی ساتھیوں کی چہروں سے تھکاوٹ ظاہر ہو رہی ہے، تو مجھے نہیں پتا کب تک ٹائم چلتا ہے، لیکن میرا علم تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بس تھوڑا سا ٹائم آپ اور دے دیں بس. تو یہ میں نے کچھ تھوڑا سا تعارف کروایا ہے آپ کو چند عرب ادبا کا. تو یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ تو بھائی توجہ فرمائیں، بس یہ آخر میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، میں بات کو کیا کر رہا ہوں، میں آخر کی طرف لے کے جا رہا ہوں. توجہ فرمائیں. تو ادب کا مطالعہ کس لیے کرتے ہیں ہم؟ تاکہ ہماری تحریر کے اندر، ہماری تقریر کے اندر چاشنی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے. انشاء کے اندر ہم پہلے ترجمہ سیکھتے ہیں، ترجمہ کرنے کے بعد جملہ اور مضمون بنانا سیکھتے ہیں، اور مضمون بنانے کے بعد اس کے اندر چاشنی پیدا ہو جائے، تاثیر پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں لٹریچر کا مطالعہ کرنا ہے، ادب کا مطالعہ کرنا ہے. اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اگر مطالعہ کرتے چلے جائیں گے تو ہماری تحریر جو ہے وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، نثر بھی اور شاعری بھی. اور شاعری جو ہے وہ چونکہ ایک ذوقی چیز ہے، توجہ فرمائیں، چونکہ ایک ذوقی چیز ہے، تو اگر آپ کو شاعری، ضروری نہیں کہ آپ شاعر بنیں، ٹھیک ہے نا جی. کئیوں کو فطری طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کو ایسا کمال عطا فرمایا ہوتا ہے، جو ہمارے حضرت یہاں تشریف فرمائے، ٹھیک ہے. تو وہ قدرتی ماشاءاللہ وہ ان کے لیے زیادہ تکلفات بھی ان کو کرنے پڑتے، ان کو زیادہ تکلفات نہیں کرنے پڑتے، ذرا سی تگ و دو سے ان کے اشعار موضوع ہو جاتے. تو اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، جو کہ کئیوں میں نہیں ہوتی، ہمارے اندر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ یہ کوشش کرنا کہ بھی ہم شاعر ہی بنیں، اشعار ہی موضوع کریں، اس کو ہمارے اکابر نے اس کو پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے. آپ کو اگر قدرتی جذبہ ہے اور ملکہ ہے اور مناسبت ہے، آپ ذرا سی مشقت سے یہ کام کر سکتے ہیں تو الحمدللہ، ٹھیک ہے. زیادہ وقت جو ہے شاعری کو، اشعار بنانے کو دینا، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. تو لیکن شاعری کا مطالعہ بہرحال ضروری ہے. اچھی شاعری، عمدہ شاعری، جن کے نام بھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کی شاعری ایسی شاعری ہے کہ آپ ان کو، اگر آپ شاعر نہ بھی بنے لیکن ان خوبصورت اشعار سے آپ اپنی نثر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں جی؟
اپنی نثر کو ہی آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں، مسجع مقفع نثر اپنی اب تیار کر سکتے ہیں، تو ان کے اشعار کو استشہاد کے طور پر لا کے، دلیل کے طور پر لا کے آپ اپنے عبارت کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ ایک وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک وہی بات جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شعر میں موضوع کر دی ہوگی، ٹھیک ہے، کتنا فرق ہے، فرق پڑے گا ہی نہیں پڑے گا۔ تو تاثیر جو ہے اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے سارے جملے خود نہیں بناتے، بلکہ آپ کچھ نہ کچھ جملے کسی اچھے ادیب سے نقل کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور وہ جو تاثیر ہے آپ کے اندر چاشنی جو آپ کے کلام میں وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم سب کو ذوق ہے، ہم سب کا یہ جذبہ ہے کہ یار ہم بھی ادیب بنیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم دین حاصل کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سکھائیں، تو ایسے مؤثر انداز میں سکھائیں کہ جو ہے لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ کچھ لوگ پڑھیں تو صحیح ہماری تحریریں، کچھ لوگ سنیں تو صحیح، یہ نہیں کہ ہم 4 لوگوں کے سامنے اپنی تقریر کرتے جا رہے ہیں اور وہ بھی بیزار ہو چکے ہیں، اکتا چکے ہیں کہ یار یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو نہیں، آپ جو ہے اپنی تحریر اور تقریر کے اندر اگر چاشنی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیغام میں وسعت پیدا ہوگی، لوگ اس سیکھیں گے، اس سے لوگ شوق سے پڑھیں گے، اس سے فائدہ ہوگا، آپ کا دائرہ بڑھے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم ادیب بنیں اور اچھے رائٹر بنیں، تو لیکن کیا ہوگا کہ ہمیں ادیب بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یار اب تو کر ہی لو، ہے جی، اب تو میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی دفعہ کہہ دیا ہے کہ یار مطالعے کے بغیر کچھ نہیں ہے، چاہے اردو کا ہو چاہے عربی زبان کا ہو، ٹھیک ہے۔ کئی کتابیں آپ کے سامنے شروع سے مغرب کے بعد سے آ رہی ہیں، تو آپ نے مطالعہ ضرور کرنا ہے اور مطالعے میں اضافہ کرنا ہے، اور اس کی کم سے کم مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 15 منٹ آپ مطالعے کو دیں، پھر اس کے بعد تکلم کو اور جو ہے حوارات کو اپنے، تو یہ 45 منٹ کا جو آپ کو وقت میں نے آپ کے لیے ایک بطور مشورے کے منتخب کیا ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ 15 سے 20 منٹ آپ مطالعہ اگر روزانہ کریں گے، اور پھر کبھی آپ کو کوئی کتاب اچھی لگے گی تو آپ کا خود دل چاہے گا کہ اس کے لیے کوئی فارغ وقت ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، اور کوئی چھٹی کا دن اس کے لیے ڈھونڈیں، تو اس سے ہوگا کہ آپ کا جب مطالعے میں وسعت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ العزیز یہ جو جتنے مراحل ہیں ترجمے سے لے کے اپنی تحریر لکھنے تک اور ایک ادیب بننے تک، یہ سارے مراحل آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو کیا کرنی ہے؟ اپنے مطالعے کے اندر وسعت پیدا کرنی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خوبصورت تعبیرات کو محفوظ کرنا ہے۔ خوبصورت تعبیرات کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ آپ کی مقامات میں کتنے خوبصورت جملے ہیں، وَمَنْ حَكَمَ بِأَنْ أَبْذُلَ وَتَخْذُلْ وَأَلِينَ وَتَخْشُنْ وَأَزْكُوَ وَتَخْمُدْ وَأَزُوبَ وَتَجْمُدْ لَا وَاللَّهِ بَلْ نَتَوَازَلُ بِالْمَقَالِ وَزْنَ الْمِسْقَالِ وَنَتَحَاذَى بِالْفِعَالِ حَسْبَ النِّعَالِ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کتنے اس کے اندر بھی بڑے اچھے جملے آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ سخاوت پر انہوں نے کتنا اچھا وہ کلام وہاں پر کیا ہے کہ الکرم ثبت اللہ جیش سعودی کا یزین واللؤم غض دہر جفن حسودی کا یشین والحلاحل یزیف والماحل یخیف۔ اب ہے تو لفاظی کئی جگہ پر، لیکن آپ کو خوبصورت جملے وہاں سے ملیں گے۔ کسی بھی ادیب کی کتاب آپ پڑھیں گے، نثر پڑھیں یا شاعری پڑھیں، توجہ، نثر پڑھیں یا شاعری پڑھیں، آپ کو ایسی خوبصورت چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ ہفتوں لگا کے وہ جملہ تیار نہیں کر سکتے، ہفتوں لگا کے آپ وہ جملہ تیار نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اس سے آہستہ آہستہ آپ کو آپ کی تحریر میں نکھار پیدا ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ مطالعے میں وسعت پیدا کرنی ہے، مطالعہ اپنائیں، مطالعہ لازمی کریں، اور اردو کا بھی عربی زبان کا بھی۔ اور دوسرا، اور جو خوبصورت تعبیرات آپ کے سامنے آتی جائیں ان کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جائیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ لکھنے کی عادت ڈالیں۔ بس آج کی اس نشست کا فائدہ بھائی تبھی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ آج سے یہ عزم کر لیں کہ روزانہ 15 منٹ، بھائی کتنے منٹ؟ 15، کوئی زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے جی۔ روزانہ 15 منٹ کم سے کم آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس مرحلے میں وہاں سے شروع کریں، آپ ابھی بالکل مبتدی ہیں، آپ صرف جو ہے چند جملوں کا ترجمہ کر لیں، کافی ہے، کافی سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ روزانہ لکھنے کی عادت ڈالیں، مشق کی عادت ڈالیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی چیز، مسلسل مشق کرتے رہیں۔ اور آخری چیز جو یہاں پر رہ گئی، اور وہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اصلاح لیں۔ اصلاح لیے بغیر کسی بھی استاد صاحب کو
جو ہے چیک کرائے بغیر آپ کبھی بھی اچھے رائٹر نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ اصلاح لیتے چلے جائیں. اگر ان چیزوں پر آپ نے عمل کر لیا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی تحریر میں دیکھتے ہی دیکھتے بہت کم مدت کے اندر تحریر کا ملکہ بھی آپ کے اندر پیدا ہوگا اور چاشنی اور تاثیر بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو دونوں محاضرات کا خلاصہ میں 2-4 لفظوں میں عرض کر دوں کہ انشاء کے کل کتنے طریقے ہیں انشاء سیکھنے کے؟ 4. پہلی چیز کیا ہے؟ استماع، سننا. ٹھیک ہے جی، آپ عرب مشائخ کے جو خطبات ہیں اس کو سنیں، زیادہ سے زیادہ سنیں. اور جیسے میں نے ایک خطبہ آپ کو سنایا، یہ تھوڑا تیز بولتے ہیں، ابراہیم الدویش رحمۃ اللہ، یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ذرا تیز بولتے ہیں، ان کی زبان تھوڑی اس انداز کی ہے. لیکن بے شمار جو مشائخ آپ کے عرب شیوخ ایسے ہیں جو بڑا صاف لہجے میں صاف ستھرا بولتے ہیں. آپ کو وہی خطبات تحریر شدہ بھی مل جائیں گے، آپ اس کو سنیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا قرات پڑھیں، قواعد پڑھیں، قواعد کی کتابوں سے بھی سیکھیں، اور اس کے بعد جو کتابیں ہیں جو رائٹرز نے آسان کتابیں وہاں سے شروع کریں گے آپ، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں. اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ تکلم. روزانہ کتنے منٹ؟ 15 منٹ. اور ایسے کئی فحالک والی نہیں بھائی، نہیں کئی فحالک نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ختم ہو جاتی ہے انا بخیر پہ جا کے. ٹھیک ہے، تو آپ نے تکلم کرنا ہے کس طرح؟ موضوعاتی تکلم. کون سا؟ موضوعاتی. پھر دیکھیں آپ فی البدیہہ بھی بات چیت جہاں چاہیں گے انشاءاللہ کر پائیں گے. ٹھیک ہے، آپ روزانہ ایک موضوع منتخب کریں، اس کا 5-7 منٹ مطالعہ کریں، 10 منٹ مطالعہ کریں، اور پھر کچھ 10 منٹ اس کی بات چیت کر لیں بس. تو یہ ہے کہ ایک موضوع منتخب، اس کی میں نے کتابیں آپ کو بتا دی، وہ کتابیں آپ جو ہے یہاں سے بعد میں آپ نوٹ کر لیں، کچھ ساتھیوں نے نوٹ کر بھی لی ہیں. تو بھائی ان کتابوں سے آپ ایک موضوع منتخب کریں، اس میں حوار لکھا ہوگا، وہاں سے آپ وہ جملے لیتے جائیں اور بات چیت کرتے چلے جائیں. موضوعاتی تکلم کریں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ لکھیں. ٹھیک ہے، روزانہ لکھیں. پہلے ترجمہ ہے پہلے لیول پہ، یعنی پہلے آپ نے لکھنا ہے، اقتباس کرنے ہیں مختلف جگہوں سے، بس عربی جملے ہیں وہ آپ لکھتے چلے جائیں گے، استفادہ کرتے جائیں گے، حاصل مطالعہ میں لکھتے جائیں گے، ڈائری میں لکھتے جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے ترجمہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے کرنا ہے، اور کرتے کرتے انشاءاللہ پھر آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور مضمون تیار کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہے لٹریچر کا مطالعہ. ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی زبان میں چاشنی بھی پیدا ہوگی. اور یہ جو بعض ساتھیوں کو پریشانی کی یار ہم جملہ بنا لیتے ہیں لیکن کیا ہے وہ ذرا بزید عمرن کی طرح کا جملہ ہوتا ہے، نہ سننے والے کو مزہ آتا ہے نہ بولنے والے کو. وہ مسئلہ نہیں رہے گا. آپ کی بات میں تاثیر بھی پیدا ہوگی، آپ کی بات لوگ سنیں گے، اس سے فائدہ ہوگا مخلوق کو. ٹھیک ہے جی، تو یہ خلاصہ تھا ہماری گزارشات کا. اللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہماری آمد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ علمی ترقیات نصیب فرمائے. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے جی کچھ سوالات ہیں ساتھیوں کے، تو پہلے یہ سوالات کر لیتے ہیں، پھر آخر میں بات مکمل کر دیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ موجودہ دور کے عربی ادیب کون سے ہیں؟ موجودہ دور کے عربی ادیب کون سے ہیں؟ تو مجھے نہیں پتہ یار، شیخ کو پتہ ہے، شیخ نے کافی سارے نام مجھے بتائے. ایک شیخ عائض القرنی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ابن انشاء کی طرف تشریف لائے حضرت. تو میں نے جتنے بھی آپ کو ادیب بتائے ہیں ان میں شاید ایک آدھ ہی زندہ ہوں گے، باقی سارے فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ ایک کام میں کرتا رہا ہوں، وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ماضی قریب میں نے میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ چلو کتابی عربی تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں، مضامین بھی کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں، لیکن آج کی جو زبان ہے وہ بھی تو ہمیں سیکھنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ آج عرب کنٹری میں، عرب ممالک کے اندر کس انداز کی تحریریں لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کس انداز سے بات چیت کرتے ہیں. پر تحریر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بھائی. لوگ کہتے ہیں نا یہ عربی جدید عربی یا قدیم عربی، تو جو تحریری عربی ہے وہ کچھ تعبیرات ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے اس میں، لیکن بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہے. کہ جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کتابوں کی ملتی جلتی ہی عربی آپ کو کالموں میں ملے گی، آج کل کی تحریروں میں ملے گی، ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال
تو میں یہ عرض کر رہا تھا توجہ کہ میں نے یہ سوچا کہ یار کچھ عربی سیکھنی چاہیے، تو میں نے 1-2 اخبارات منتخب کر لیے عرب ممالک کے، ریاض کے اخبارات جو یومیہ خبروں کے پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ اخبارات میں نے منتخب کیے. تو میں وہاں سے خبریں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں سے کوئی جو الفاظ تھے وہ میں ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا تھا. ایک دقت اس میں اور بھی آئی کہ ساتھی نے پوچھا بھی ہے سوال، اس میں ایک دقت یہ کہ آج کل کی اگر مثال کے طور پر اخبارات وغیرہ آپ پڑھتے ہیں یا آج کل کی کسی رائٹر کی تحریر پڑھتے ہیں، جو جیسے اخبارات کے کالم نگار ہیں، ان کی تحریر اگر آپ پڑھیں نا تو ان کے کئی الفاظ ایسے ہوں گے جو ہماری القاموس الوحید ہے، القاموس الجدید عربی سے اردو والی، القاموس الاصطلاحی ہے، ان میں نہیں ملیں گے. یہ 3 قاموسیں زیادہ چل رہی ہیں، ایک القاموس الوحید اور القاموس الجدید کون سی بلا؟ عربی سے اردو، اردو سے عربی کی تو وہ اور ہے نا، عربی سے اردو کی بھی ہے ایک القاموس الجدید، اور تیسری ہے القاموس الاصطلاحی. کون سی ہے جی؟ القاموس الاصطلاحی. تو کئی جگہ پر الفاظ ایسے ہوتے ہیں، یہ تعبیرات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا صحیح مفہوم ان لغات کی مدد سے سمجھ نہیں آتا بھائی، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ قواميس ایسی ہیں جو آپ کو موبائل میں دستیاب ہے. تو جو ساتھی موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، وہ بڑی زبردست اور قیمتی ہے، کیونکہ وہ میں نے بھی بڑی مشکل سے تلاش کی ہے، ٹھیک ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ انگلش سے عربی اور عربی سے انگلش ہے. جو اچھی قاموس اب آ رہی ہیں نا لیٹسٹ، جس سے آپ جدید الفاظ کے متعلق زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں بھائی انگلش سے عربی اور عربی سے انگلش ہے. اس لیے بھائی تھوڑی تھوڑی شدھ بدھ جس کو کہتے ہیں انگلش سے بھی واقفیت پہنچائے. اب تو ہمارے بڑوں نے بھی میٹرک لازمی کر دیا ہے، تو اب یہ ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے. تو القاموس الجدید وغیرہ سے ہی آپ نے استفادہ کرنا ہے، لیکن کہیں کہیں اگر آپ کو اس سے مدد نہ ملے تو جو 1-2 قواميس ہیں جو میں آپ سے عرض کر دوں موبائل میں آپ کو دستیاب ہوں گی، جو سب سے زیادہ پاورفل، ایک تو عام ہے نا گوگل کا جو ٹرانسلیٹر ہے، گوگل کا جو ٹرانسلیٹر ہے اس میں وسعت زیادہ ہے، گہرائی کم ہے. اس میں وسعت ہاں میں بتا رہا ہوں، میں نے بہت استعمال کیا. اس میں وسعت زیادہ ہے، گہرائی کم ہے، مطلب وہ اتھینٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے. کئی جگہ غلطیاں کرتا ہے اور بہت غلطیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس پر تو ہم نے کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا، کبھی بھی، ٹھیک ہے. استفادہ کریں لیکن پہلے اس کو کہیں سے پڑتال کر کے دیکھ لیں کہ واقعی یہی معنی ہے یا نہیں. تو اس سے استفادہ تو تقریباً اکثر لوگ کر ہی رہے ہیں آج کل. لیکن جو زیادہ مستند ہے وہ ایک انگلش سے عربی اور عربی سے انگلش ڈکشنری ہے جس کا نام ہے ریورسو. عربی میں ریفرسو کہتے ہیں اس کو، اور انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریورسو. بہت اچھی ہے اور ان کے کئی ٹولز ہیں، بہت سارے ٹولز ہیں. اور ان کی سب سے اچھی بات اس ڈکشنری کی پتہ کیا ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ لفظ کا صرف معنی بتا کے فارغ نہیں ہو جاتے. گوگل آپ کو معنی بتا کے فارغ ہو جائے گا، آپ کھڑے کہ بھائی اس کے خالی معنی تو کافی نہیں ہوتا. بھائی دیکھو نا، قالا یقول ہے، کہنے کا وہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قالا. میں نے زید کو کہا، کیسے بنائیں گے؟ یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، کہ قلت علی زید یا قلت زیدن. میں نے زید کو کہا، قلت زیدن کہیں گے، قلت علی زید، قلت بزید، یا پھر قلت لزید، ٹھیک ہے نا جی. کہ بھائی قالا کے ساتھ صلہ کیا لگائیں، جوڑیں کیسے، اس کو ملائیں کیسے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ الفاظ کا معنی جاننا اکثر و بیشتر کافی نہیں ہوتا، اس کا صلہ سیاق و سباق بھی ضروری ہوتا ہے. تو ریورسو میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ لفظ کا معنی ایک تو مختلف جو بھی احتمالات ہیں وہ سب بتاتے ہیں، اور بتانے کے بعد پھر اس کے سیاق و سباق کو بھی آپ کو مختلف مثالوں سے بتاتے ہیں، اور کئی تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں اقتباس آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اچھی لغت ہے جو ریورسو ہے نا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک اچھی ڈکشنری ہے ورڈ ریفرنس. ورڈ لفظ اردو WORD، ٹھیک ہے، ورڈ اور آگے ریفرنس، ٹھیک ہے. اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. یہ بھی پریشانی یہی ہے کہ یہ عربی سے انگلش، انگلش سے عربی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی بہت ہی اچھی اور سہولت ہے.
آپ کو ایگزیکٹ معنی تک یہ پہنچا دیتی ہے. پھر ان کی اچھی بات یہ ہے کہ ان کا ایک فورم بھی ہے, یہ اس پر لفظ پر وہاں ڈسکس کرتے ہیں. ان کے ورڈ ریفرنس کے فورم میں جا کے آپ بتائیں کہ اس لفظ کا صحیح معنی مجھے نہیں مل رہا, تو وہ پھر آپ کو مختلف لوگ اس کی مختلف حوالوں سے آپ کی مدد بھی کریں گے. فورم میں یہ ہوتا ہے جیسے مجلس نہیں, جیسے یہاں آپ حضرات تشریف فرمائیں, ٹھیک ہے, تو کسی کے علم میں کوئی بات ہوگی, کسی کے علم میں کوئی بات ہوگی, تو سب ساتھی اس میں مدد کرتے ہیں. یہ آن لائن ہے, دونوں آن لائن, آف لائن نہیں ہے. پلے اسٹور میں دونوں ہیں, دونوں, اور ان کی ویب سائٹیں بھی ہیں. یہ کسی نے واوین کا پوچھا ہے, یہ واوین کہلاتی ہے بھائی. کسی نے نشان لگا کے پوچھا ہے کہ اس نشان کو کیا کہتے ہیں اردو میں, یہ واوین ہے شیخ, اور دو واو ادھر دو واو ادھر, اقتباس کے لیے آتا ہے نا لفظ, تو یہ واوین کہلاتا ہے. ایک ساتھی نے پوچھا کہ کہتے ہیں جی مطالعے میں آپ کا ذاتی طریقہ کیا ہے؟ یار میں کوئی زیادہ مطالعہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال میں جو مطالعہ کرتا ہوں, میں تو زیادہ تر کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر ہی مطالعہ کرتا ہوں. زیادہ تر نہیں بلکہ 100% جتنا بھی کرتا ہوں وہ کمپیوٹر, موبائل اور لیپ ٹاپ, ٹھیک ہے نا, انہی چیزوں پر کرتا ہوں. تو چونکہ میں شاید آپ میں سے کچھ ساتھیوں کو علم میں ہو, چونکہ میں کمپیوٹر بھی سیکھتا سکھاتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے سافٹ ویئر میرے علم میں ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ کسی موقع پر بتا دوں گا. ہاں یہ ہے بھائی, یہ ریورسو ہے, اور اس کے بہت سارے ٹولز ہیں, یہ ورڈ ریفرنس ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں, ویب سائٹوں کو چیک کریں, یہ بہت وسعت ہے ان کے اندر, ٹھیک ہے. ہاں, اور پھر اچھی بات یہ کہ یہ محاورے کے مطابق چلتے ہیں. یہ جدید یعنی کہ جو جو محاورہ تبدیل ہوتا جائے گا یہ اپنے اپڈیٹ کرتے جائیں گے. ہماری جو القاموس الوحید جب لکھی تھی حضرت وفات پا گئے, لیکن وہ نہیں وفات پائی, ٹھیک ہے. القاموس الجدید, یہ پرابلم ہے, یہ مشکل ہے ہماری کتابوں کی کہ عربی سے اردو, یہی تو آپ نے کرنا ہے بڑے ہو کے, ٹھیک ہے, اسی لیے تو آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ القاموس الجدید ایک کتاب لکھ دی بھائی ایک بندے نے, عربی سے اردو ہے, اور بھائی آگے چلو اس میں کچھ اضافہ کرو, کچھ موجودہ محاورے کے مطابق لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہی ہے, وہی القاموس الجدید چل رہی ہے ہماری, یہ پریشانی ہے ہماری. تو اس کی وجہ سے ہمیں انگریزی سے استفادہ کرنا پڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی تیار ہوگا تو وہ کوئی اچھی کتاب انشاءاللہ لکھے گا. تو یہ مطالعہ جو بھائی, میں تو زیادہ تر جو کتابیں کمپیوٹر میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, انہی سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی لغات کے لیے, چونکہ ڈکشنریاں وغیرہ نا بہت زیادہ میسر ہے ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر, موبائل کے اندر بھی اور لیپ ٹاپ وغیرہ کے اندر بھی, تو وہاں سے کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں دائیں بائیں سے. اور پھر اگر کوئی موضوع تیار کرنا ہو, یہ بڑی اہم بات ہے, چونکہ بھائی نے پوچھا کہ مطالعہ آپ کیسے کرتے ہیں, تو زیادہ تر مطالعہ تو ہم تب کرتے ہیں جب جمعے کا بیان کرنا ہوتا ہے, یا جب کسی خاص موضوع پر ہمیں کہہ دیا جائے کہ فلاں موضوع پر آپ کوئی تحریر لکھیں. اکثر و بیشتر تحریر لکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے, تو ایسے موقع پہ یہ مکتبہ شاملہ اور مکتبہ جبریل بہت کام آتے ہیں. مکتبہ جبریل کی اچھی بات یہ ہے, اس میں اگرچہ کتابیں بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن آپ کسی ایک موضوع پر بیک وقت 20 بلکہ 50 کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. آپ اس میں نام لکھیں کہ آپ کو موضوع چاہیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو آپ صدیق اکبر نام لکھتے ہی آپ کے سامنے بے شمار کتابوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مواد آپ کے سامنے آ جائے گا. اور موضوع تیار کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. موضوع تیار کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے مواد جمع کرنا ہے, یہی تھا نا, یہی عرض کیا نا پہلے کہ پہلے مواد جمع کرنا ہے جہاں جہاں سے آپ کو دستیاب ہوگا. تو پہلے مواد جمع کرنا ہوتا ہے, اور پھر مواد کو ترتیب دے کے اس کو پھر آگے مرتب کر کے پیش کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ایک ساتھی نے یہ حکم دیا ہے کہ اسلامک رائٹرز کے ساتھ بھی جوڑے لوگوں کو. یہاں بھائی اسلامک رائٹر والے کھڑے ہو جائیں ذرا, تھوڑا زیارت کروا دیں اپنی. بھائی یہ بڑے مجاہد آدمی ہیں, تشریف فرمائیں, تشریف. یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, اسلامک رائٹر جمع کر رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے. کون سے رائٹرز؟ اور جو رائٹر نہیں ہے ان کو رائٹر بنا رہے ہیں. ان کو کیا کر رہے ہیں؟ رائٹر بنا رہے ہیں. تو چونکہ آپ کا آج کا موضوع یہی تھا, تو یہ آخر میں تشریف لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اسلامک رائٹرز کے ساتھ جڑیں, اور یہ مختلف مواقع پر
ورکشاپس کرواتے ہیں آپ کو مواد بھی مہیا کرتے ہیں، طریقہ بھی سکھاتے ہیں اور کورس بھی کرواتے ہیں، اور بڑے حضرات کی سرپرستی بھی ان کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، جو باقاعدہ خود بھی لکھاری ہے، جو اسلام آباد والے، کیا نام ہے جی، عبدالقدوس محمدی دامت برکاتہ، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کوئی سوال کس ساتھی کا ہو جی؟ بس دعا کروا دیں۔ اچھا تو آخر میں ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے میزبان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص حضرت تشریف فرما ہے مولانا عبید اللہ عامر صاحب دامت برکاتہم، مولانا خبیب صاحب، مولانا شراز صاحب، اور مولانا تو ہمارے سرپرست ہیں فضل ہادی صاحب دامت برکاتہم، ٹھیک ہے، مولانا بھی تشریف لائے، بڑی عزت افزائی ہوئی، اور آپ حضرات میں سے ہر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یقیناً اس قابل نہیں تھا کہ اس نشست میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ وہ جو لسٹ بنائی ہے نا حضرات نے، جو لیکچر دینے والے، ٹھیک ہے، یقین مانے کئی دفعہ شرم آتی ہے وہ تصویر شیئر کرتے ہوئے، اسٹیٹس لگاتے ہوئے، کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے وہاں نام لکھے ہیں تو ہمارا بھی نام وہاں آ گیا ہے، تو کہتے ہیں نا ریشم میں ٹاٹ کا پیوند، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایسی ہی بات کر دی ہے۔ چلیں، آپ کے حضرات نے عزت افزائی فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں آپ حضرات کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو باقی جو میری طرف سے کمی کوتاہی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا حضرت مفتی صاحب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ہماری ادنا سی دعوت پر ہمارے ادارہ میں تشریف لائے، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے انداز میں حضرت نے اپنے موضوع کو بڑے ہی مختصر وقت کے اندر سمیٹا، اور بہت ہی اچھے انداز میں الحمدللہ مجھے خود بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی لمبی زندگی رکھے۔ میں مختصراً استاد جی مولانا فضل ہادی صاحب کو دعوت دیتا ہوں اپنے مخصوص انداز میں ہمارے آنے والے مہمان کو مرحبا کہیں۔ بدا لعبید رحمن جمال، بدا لعبید رحمن جمال، يعلمنا العلوم وله کمال۔ اور حضرت سے فشکراً للمکرم ثم شکرا، جزاہ الہنا الرحمن خیرا۔ ماشاءاللہ جو کچھ ارشاد فرمایا آپ نے سنا، اور خوشبو خود بولتی ہے، انشاءاللہ اس کی تاثیر بھی نظر آئے گی، اور آپ حضرت کا یہ فیض پوری دنیا میں پھیلائیں گے، انشاءاللہ پھیلائیں گے نا جی۔ حضرت استاد جی اور مولانا عبید اللہ عامر صاحب سے ملتمس ہوں وہ ہمارے آنے والے مہمان کو شیلڈ عطا۔ میں دعا کے لیے استاد جی مولانا فضل ہادی صاحب کو دعا، استاد جی مولانا عبداللہ راتر صاحب سے ملتمس ہوں وہ دعا فرما رہے، چند دعائیہ کلمات بھی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خاصة لأساتذتنا ولأكابرنا
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم أيدهم بروح القدس اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى